السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، جو آج کی ہماری ناول ہے جس کا نام ہے من مانے نا، از قلم خواندہ خدیجہ، سیکنڈ میرج بیسڈ ہے، اچھی ناول ہے۔ چلے بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب۔ میری می حائقہ، بینچ پر بیٹھی حائقہ بالکل سامنے گھٹنے پر بیٹھے اس نے انگوٹھی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ خوشی سے حائقہ کی آنکھیں جھلملا اٹھی، اپنے فراق کو دونوں مٹھیوں میں زور سے جکڑے لب چبائے اس نے ذوالقرنین کو دیکھا۔ پلیز سے یس۔ ذوالقرنین کی آنکھوں میں اپنے لیے موجود محبت دیکھ کے اس کا دل باغ باغ ہوا۔ مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ سوال ہوا۔ کبھی نہیں۔ دوسری شادی؟ اس کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جھرجھری لیے وہ ہنس دیا۔ تمام عمر کے لیے میرا جنون، میرا پاگل پن سہ پاؤ گے؟ مرتے دم تک؟ یس۔ بایاں ہاتھ آگے بڑھائے اس نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تم نے وعدہ کیا تھا، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ذوالقرنین اپنے بھرے وجود کی پرواہ کیے بنا اس نے ذوالقرنین کا کوٹ دونوں ہاتھوں میں سختی سے تھاما تھا۔ لیو می مائی وے حائقہ۔ ذوالقرنین نے بھی اس کی پرواہ کیے بنا اسے خود سے دور جھٹکا۔ نہیں ذوالقرنین، مت جاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا، تم کیسے کسی اور کے ہو سکتے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں یہ شادی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ حائقہ چلاتی ہوئی اسی کے پیچھے سیڑھیوں تک چلی آئی تھی۔ چلانے سے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور مزید تم جیسی پاگل عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بہت جلد طلاق دے دوں گا تمہیں بھی۔ وہ بھی دو بدو چلایا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں ذوالقرنین۔ حائقہ نے آخری حربہ آزمایا۔ یہ بچہ تمہیں ہی مبارک ہو، میں مزید تم جیسا کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ غصے سے بولتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترتا گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ ذوالقرنین آہ! تیزی سے اس کے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اترتی منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر دہل اٹھا تھا، جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ تمام ملازمین اس کی جانب بھاگے تھے، جس کی نگاہ اس دروازے پر ٹکی تھی جہاں سے وہ بے وفا جا چکا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کی بیبی کو نہیں بچا سکے۔ بیبی کی اتنی گروتھ بھی نہیں تھی کہ، اور پھر وقت سے پہلے سی سیکشن، ریئلی سوری۔ ذوالقرنین کا کندھا تھپ تھپائے، ڈاکٹر وہاں سے جا چکی تھی۔ تم جاہل، منحوس، شکی عورت، میرا بچہ، میری اولاد کھا گئی، میں قتل کر دوں گا تمہارا۔ ڈاکٹر کے روم سے نکلتے ہی ذوالقرنین نے دونوں ہاتھوں سے حائقہ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جو اپنی اولاد کی موت کا سن کر پتھرائی نگاہوں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ ذوالقرنین کے باپ نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل میں، پہلے میری زندگی عذاب بنا ڈالی، اوپر سے میرا بچہ بھی مار دیا۔ یہ عورت نہ تو اچھی بیٹی بن سکی، نہ اچھی بیوی، اور نہ ہی اچھی ماں۔ ڈائن ہے یہ، اپنی ہی اولاد کو کھا گئی۔ اب مزید اس شکی عورت کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ذوالقرنین اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں حائقہ، طلاق دیتا ہوں، مرو تم۔ اس کے بیٹ کو زور سے لات مارتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ چلو جی، خس کم جہاں پاک، شکر ہے جلدی جان چھوٹ گئی اس چڑیل سے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتی ذوالقرنین کی ماں لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ بستر پہ موجود وہ بے جان وجود سسک اٹھا تھا۔ ترہم بھری نگاہ اس پر ڈالے وہ بھی بیوی اور بیٹے کی تقلید میں کمرے سے باہر چلے گئے۔ 7 سال بعد یہ عورت نہ تو اچھی بیٹی بن سکی، نہ اچھی بیوی، اور نہ ہی اچھی ماں۔ ڈائن ہے یہ، اپنی ہی اولاد کو کھا گئی۔ اب مزید اس منحوس کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ذہن میں گونجے ان لفظوں کے ساتھ دور کہیں موبائل کی رنگ ٹون بھی سنائی دی تھی۔ دکھتے بھاری سر کو تھامے سسکتے اس نے مشکل سے دونوں آنکھیں کھولی تھی۔ سر درد سے بھاری ہوا جا رہا تھا، جبکہ آنکھیں رت جگہ کی چغلی کیے لال انگارہ ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیڈ کے پاس موجود ٹیبل پر خالی ہوئے سگریٹ کا ایک پیک اور ایسٹرے میں موجود جلے سگریٹس۔ ایک بار پھر موبائل کی چنگارتی آواز اس کی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ ہاتھ دونوں جانب مارے، آخرکار اس نے موبائل اٹھا ہی لیا تھا۔ ہیلو۔ وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگائی بیٹھ چکی تھی۔ میم کہاں ہیں آپ؟ 9 بج چکے ہیں، آج ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائز کرنی ہے ہمیں۔ میں آپ کو کب سے کالز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بٹ یو آر ناٹ آنسرنگ۔ دوسری جانب سے اس کی سیکرٹری نے شکر کا سانس ادا کیا کہ اس کی آواز سن کر۔ ڈیم اٹ! بند مٹھی کو اپنے سر پر مارے خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ لسن، آئی ایم کمنگ، گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی، تم باقی کا انتظام دیکھ لینا، اوکے؟ بٹ میم اٹس آلریڈی لیٹ، شٹ اپ۔ اس کی بات کاٹتی وہ درشتگی سے بولتی کال رکھ چکی تھی۔
سر کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی. مشکل سے کمرے کی لائٹس آن کیے وہ اپنے آپ کو سنبھالتی واش روم میں داخل ہوئی تھی. 15 منٹ فریش ہو کر وہ واش روم سے نکلی. گیلے بال کو ڈرائر کی مدد سے سکھائے. اس نے ڈریسنگ میرر کے سامنے اپنی شکل دیکھی تھی. آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، سگریٹ پینے کی وجہ سے کالے ہونٹ، پیلا زرد چہرہ اور سر پر موجود ہلکے بال جن میں کئی سفید بال بھی آ گئے تھے. ڈریسنگ پر موجود میک اپ کو دیکھ کر گہری سانس خارج کیے اس نے اپنے چہرے پر میک اپ کی ایک تہہ لگانا شروع کی تھی. پینسل ہیل پہنے وہ کمرے سے باہر نکلتے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی، جہاں موجود ان تینوں چہروں کو دیکھ کر اس کا چہرہ خود بخود پتھریلا ہو گیا تھا. نسرین، دو پیناڈول لا کر دو جلدی سے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. نوکرانی کو آواز لگائی وہ آخر میں خود سے بولتی اپنی مخصوص چیئر کو کھینچ کر اس پر بیٹھ چکی تھی. اس کے آتے ہی تینوں وجود جو کچھ دیر پہلے ہنسی مذاق کر رہے تھے اب تینوں خاموش ہو چکے تھے. بیٹا، ناشتے سے پہلے پیناڈول لینا ٹھیک نہیں ہے، پہلے کچھ کھا لو. طاہرہ بیگم کے لہجے میں پریشانی در آئی تھی. ایک اچٹتی نگاہ ان پر ڈالتی آنکھیں گھمائے ان کی بات کو اگنور کیے نسرین کے ہاتھ سے دونوں گولیاں تھامتی ایک ہی سانس میں نگل چکی تھی. ناشتہ لے کر فوراً آؤ میرا. اگلی ہدایت جاری ہوئی. 5 منٹ میں ایک بلیک کافی، ایک ہاف فرائی انڈا اور ایک ٹوسٹ اس کے سامنے حاضر تھا. اس ناشتے کو یہ نگلتی کیسے ہے؟ میسم نے پاس بیٹھی سارا کے کان میں سوال کیا جس نے خود کاندھے اچکا دیے تھے. میرے کمرے کی صفائی کر دو، مجھے نکلنا ہے. اگلا حکم دیا گیا. وہ بی بی جی، وہ میں بعد میں کر دوں. دراصل بڑی بی بی کے کچھ مہمانوں نے آنا ہے اور کچن میں بھی بہت کام. کیا تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ ناشتے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے اس نے. بنا نسرین کو دیکھے اس نے سوال کیا. نسرین کی سانسیں اٹکی. سر تیزی سے نفی میں ہلا. نہیں بی بی جی. سر زور و شور سے نفی میں ہل رہا تھا اس کا. صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس. 10 منٹ کا مطلب 10 منٹ. اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا. نسرین نے بیچارگی سے طاہرہ بیگم کو دیکھا جنہوں نے آنکھوں میں پہلے اس کا کام کرنے کو بولا تھا. میسم اور سارا تو اس کے اس انداز پر اش کر اٹھے. صفائی کی نیت سے کمرے میں داخل ہوئی نسرین کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا. نگاہیں فوراً بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں موجود ایش ٹرے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی مگر سر جھٹکتی وہ کمرے کی صفائی شروع کر چکی تھی. واپسی کب تک ہے تمہاری؟ انہوں نے نہایت ہی دھیمی انداز میں سوال کیا. معلوم نہیں. اس نے کندھے اچکائے. آج اگر جلدی آ جاؤ تو. وہ کہہ کے رکی. سم تھنگ اسپیشل؟ موبائل کو اپنی سیکرٹری کی آئی مزید 5 مسڈ کالز کو دیکھ کر اس نے پوچھا. عاصم کا برتھ ڈے. کام بہت زیادہ ہے، آج لیٹ آؤں گی. ان کی بات بیچ میں کاٹے حائقہ نے جواب دیا تھا. لہجے میں یک سختی در آئی. بی بی جی، صفائی کر دی ہے میں نے. اور یہ چابی؟ نسرین نے آ کر کمرے کی چابی اس کے حوالے کی. ٹھیک سے لاک کیا ہے؟ نسرین نے جھٹ سے سر اسبات میں ہلایا. چابی تھامے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی وہاں سے جا چکی تھی. تالا تو ایسا لگاتی ہے جیسے معلوم نہیں قارون کا کون سا خزانہ اس محترمہ کے کمرے میں. سارا کی آواز بخوبی اس کے کانوں تک پہنچی مگر اس نے اگنور کیا تھا. سارا، بڑی بہن ہے وہ تمہاری، تمیز سے. طاہرہ بیگم نے اسے ٹوکا. بہن نہیں، سوتیلی بہن، وہ بھی کسی قسم کا عذاب ہی ہے. میسم نے اس کی بات کی تصحیح کی. زیادہ زبان نہیں چلنے لگ گئی تم دونوں کی؟ آخر وہ کیا کہتی ہے تم لوگوں کو جو یوں اس سے اتنی خار کھاتے رہتے ہو ہر وقت؟ طاہرہ بیگم اپنے بچوں کے الفاظ خود خاص پسند نہیں آئے تھے. موم، اب ہماری موم ہے یا اس کی؟ جب دیکھے اسے فیور کرتی رہتی ہے. اینڈ بائی دا وے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں. اس کی موجودگی ہی گھر کا ماحول خراب کرنے کو بہتر ہے. اتنا روڈ ایٹیٹیوڈ ہے اس کا. سارا نے سر جھٹکا. شی از ٹوٹلی رائٹ موم. وائی یو آلویز فیور ہر؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ نہیں بلکہ ہم آپ کی سوتیلی اولاد ہیں. سارا نے بالکل ٹھیک کہا. اتنی روڈ ہے بٹ اسٹل یو پریفر ہر. میسم نے بھی حامی بھری تھی. کیونکہ تمہاری موم کو کھرے اور کھوٹے دونوں میں واضح فرق کرنا آتا ہے. اس کی آواز سن کر دونوں بہن بھائی کی سانسیں تھمی تھیں. گاڑی کی چابی. ٹیبل سے چابی اٹھائے وہ سب کو دکھاتی وہاں سے نکل گئی تھی. مجھے لگا موت میرے قریب ہے. اس کے جانے کا یقین کیے سب سے پہلے سارا کے لب ہلے. سیم سارا سیم. میسم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. اوکے مام، ہم چلتے ہیں، بائے. وہ دونوں ماں کے گال کو چومے وہاں سے جا چکے تھے. ٹائم سے گھر آ جانا، انہوں نے پیچھے سے نصیحت کی تھی. کیا بات ہے نسرین، کچھ بتانا ہے؟ اب وہ نسرین کی جانب متوجہ ہوئی جو تب سے ہاتھ ملے جا رہی تھی. بی بی جی وہ چھوٹی بی بی جی کے کمرے میں لگتا ہے پوری رات جاگتی رہی ہے. 2 ڈبیاں خالی پڑی ہے جی. نسرین کے بتانے پر انہوں نے گہری سانس خارج کی تھی. اچھا میں دیکھتی ہوں. تم ایسا کرو، موبائل لا کر دو میرا، جبران کو کال کروں. نسرین نے جلدی سے ان کا موبائل لا کر دیا تھا.
کال کیوں نہیں اٹھا رہا یہ لڑکا؟ جب 2-3 بار کال کرنے پر بھی کال نہ اٹھائی تو انہوں نے لیٹ لائن ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، ایک معصوم جانی پہچانی مگر روندو آواز ان کی کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ڈیم اٹ، اس گاڑی کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، دن ہی منحوس ہے۔ آدھے گھنٹے سے وہ بیچ راہ بند پڑی گاڑی کو چلانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی مگر ناکام رہی۔ ایک تو ٹیکسی کی ہڑتال، اوپر سے آس پاس کوئی میکینک بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ کیب لینا ہوگی۔ گاڑی کو لاک کرتی اور روڈ کراس کے دوسری جانب چل دی تھی۔ اے سی کی کھنکی میں شٹ لیس و پیٹ کے بل ہلکے ہلکے خراٹے مارتا پرسکون نیند میں سویا ہوا تھا جب موبائل پر آنے والی کال نے اس کی نیند ڈسٹرب کی۔ آنکھوں میں نیند خماری لیے اس نے ہاتھ بڑھائے، کال اٹھانے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی اس کی آواز نہ جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا کہ آنکھوں میں موجود نیند پل بھر میں اوجھل ہو گئی۔ او شٹ! وہ اچھل کر بیٹھا۔ وال کلاک پر اس نے نگاہ ڈالی، جہاں وقت دیکھ کر فوراً دروازے کھولے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا ماں سوائے اس کمرے کے جہاں وہ 2 الگ الگ وجودوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، بلکہ ایک ہلکی ہلکی سسکیاں جبکہ دوسرے کی چیخنے، چلانے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آدم بابا، معیز بابا کو چھوڑ دے۔ بوڑھے شفیق چچا نے 1.5 سال آدم کو معیز سے دور کرنے کی پھر سے ناکام کوشش کی تھی، جو معیز کے بالوں کو سختی سے دونوں مٹھیوں میں بھینچے مزید کھینچ چکا تھا۔ معیز خود کو چھڑانے کے بجائے بس روئے جا رہا تھا۔ یا وحشت! اندر کا حال دیکھ کر جبران فوراً آگے بڑھا اور آدم کو معیز سے الگ کیا۔ جبران کو سامنے پا کر معیز اونچی آواز میں روتا اس کی ٹانگ سے لپٹے آدم کی شکایت لگانا شروع کر چکا تھا۔ شکر ہے صاحب، آپ اٹھ گئے۔ شفیق چچا نے شکر ادا کیا۔ جبران کا دماغ تو کمرے کا حال دیکھ کر ہی گھوم گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے چھوٹے شیر کو سنبھالا جو ایک بار پھر معیز پہ جھپٹنے کو تیار تھا۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ آدم اچھا بیبی نہیں ہے، اس نے مجھے مارا۔ معیز نے دودھ بھی بنا کر دیا۔ معیز کو چوٹ لگ گئی مگر آدم نے سارا دودھ میری یونیفارم پر پھینک کر خراب کر دیا۔ ہی از ناٹ اے گڈ برادر، اسے واپس چھوڑ آئے۔ رونے کی وجہ سے معیز کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اپنی معصوم سے شکایت لگائے اس نے باپ کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بھلا اور آدم صاحب کا، جنہوں نے پیدا ہونے سے ہی بڑا زبردست قسم کا دماغ پایا تھا۔ جبران کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ معیز کے بال کو دوبارہ اپنی مٹھی میں لیے انہیں کھینچنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ اس کے بھائی کی سزا تھی اس کے خلاف کچھ بھی بولنے کی۔ او یار چھوڑ اسے، بڑا بھائی ہے تیرا، عقل کو ہاتھ مار جانی۔ جبران کا انداز نہایت ہی فرینک تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے پر احسان جتانے والے انداز اپنائے وہ معیز کے بال چھوڑ چکا تھا، جو ایک بار پھر جبران کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ فیڈر پھینکنے والی کیا حرکت تھی؟ اس کا یونیفارم خراب ہو گیا ہے، جس پر آدم نے یوں بنایا جیسے کہ کہنا چاہتا ہو کہ وہ دودھ پھینکنے کے ہی قابل تھا۔ شفیق چچا، یہ سب کیا ہے؟ اور معیز ابھی تک اسکول کیوں نہیں گیا؟ اس نے ٹائم دیکھا جہاں 9:45 بج چکے تھے، اور آدم کی نینی بھی ابھی تک نہیں آئی، اور معیز کی وین ہو کیا رہا ہے آج؟ صاحب، آپ بھول گئے ہیں کیا؟ آدم بابا کی نینی کو آپ کل ہی فائر کر چکے ہیں، اور معیز بابا کے وین ڈرائیور نے بتایا کہ وہ آج آف پر ہیں۔ تو آپ ہی نے رات کو کہا تھا کہ آج آپ بابا کو صبح اسکول چھوڑ کر آئیں گے، اور میں تو خود ابھی آیا ہوں کیونکہ 10 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے ہمیں۔ وہ تو بچوں کی رونے کی آواز سن کر اندر چلا آیا۔ ان کے بتاتے ہی جبران اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ دیر رات گئے تک وہ ایک بزنس میٹنگ میں رہا تھا، پھر گھر آتے ہی ایسی نیند آئی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ تو کک بھی ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کم از کم بچے ناشتہ ہی کر لیتے۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ وہ آپ اسے بھی کل فائر کر چکے ہیں۔ شفیق چچا کے بتانے پر جبران نے گہری سانس خارج کی۔ جاؤ چیمپ، یونیفارم چینج کر آؤ۔ معیز کو اشارہ دیا۔ مگر اسکول ٹائم نکل چکا ہے بابا۔ معیز نے افسوس سے سر جھکایا۔ ارے یار ٹینشن نہ لے، کر لوں گا بات تمہاری میم سے، تم بس یونیفارم چینج کراؤ۔ جبران کے بولتے ہی وہ سر ہلاتا واش روم میں جا گھسا تھا۔ آدم کو باہوں میں تھامے وہ دروازے کی جانب مڑا، جب دروازے کے ساتھ ہی موجود ٹیبل سے پیر کی چھوٹی انگلی ٹکرائی۔ آہ! اور آج کی صبح ہی خراب ہے، کیا اس سے بھی کچھ برا ہو سکتا ہے؟ کہنے کی دیر تھی کہ آدم صاحب کا پورا منہ کھلے اپنے چھوٹے سے پیٹ میں گیا تمام مال اگل چکے تھے۔ اپنی گندی ٹی شرٹ کو دیکھتے جبران کی آنکھیں جھلملا اٹھی۔ بابا، دوسرا یونیفارم دھونے والا ہے۔ اندر سے معیز رو دیا تھا۔ آہ! ایک بار پھر سے چلا اٹھا۔ آدم کی ہنسی، معیز کا رونا اور جبران کی چیخ۔ شفیق چچا نے کانوں پہ ہاتھ رکھے، افسوس سے ان باپ بیٹوں کی جوڑی کو دیکھا تھا۔ یار کتنے بار بولا ہے آدم،
جو بھی مال نکالنا ہو نیچے سے نکالتے ہیں، تجھے ہر کام الٹ ہی کیوں کرنا ہوتا ہے؟ اس کے ڈائپر پہ ہاتھ رکھے جبران نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ جبران جبران باہر سے آتی مانوس آواز پر اس کی آنکھیں خوشی کے مارے بھیگ گئی تھی۔ خالہ امی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ معیز بھی گندی یونیفارم ہاتھ میں تھامے اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ جبران، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ طاہرہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے انہوں نے جب لینڈ لائن پر کال کی تو کال معیز نے اٹھائی تھی، جو آدم کے لیے کچن سے فیڈر لینے گیا تھا۔ کال اٹھائی اس نے رو رو کر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ طاہرہ بیگم اسی وقت ڈرائیور کے سنگ اس کے گھر چل آئی تھی۔ طاہرہ اور زاہدہ دو ہی بہنیں تھیں۔ زاہدہ ان کی بڑی بہن تھی جن کا ایک بھی بیٹا جبران تھا۔ جبران زاہدہ سے زیادہ طاہرہ کے پاس رہا کرتا تھا، اس بنا پر وہ انہیں خالہ امی بلاتا۔ جبران کے ابو اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، جبکہ 8 سال پہلے وہ اپنی ماں کو بھی کھو چکا تھا۔ تب اپنی کلاس فیلو انیلا سے محبت کی شادی کیے وہ باہر چلا گیا تھا۔ معیز ان کی بڑی اولاد تھی جو ماں کے بہت زیادہ قریب تھا۔ معیز کی پیدائش کے 4.5 سال بعد انیلا ایک بار پھر ممتا کے عہدے پر فائز ہوئی تھی، مگر اس بار کچھ مسائل کی بنا پر آدم کی پیدائش کے فوراً بعد ہی وہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد جبران دونوں چھوٹے بچوں کو لیے واپس پاکستان آ بسا تھا۔ آپ انہیں سنبھالے، آ کر تفصیلاً بات کرتا ہوں۔ وہ آدم کو ان کے حوالے کیے اپنے کمرے کی جانب دوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش اور نکھرا سا وہ واپس ان کے پاس آیا تھا۔ تب تک وہ تمام رودات معیز کی زبانی سن چکی تھی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کر لو دوسری شادی۔ تمہیں میڈ اور نینی سے زیادہ ایک بیوی کی ضرورت ہے جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو سنبھال سکے۔ طاہرہ بیگم نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ ناٹ اگین خالہ امی، ہم ٹھیک ہے ایسے ہی، بلکہ بہت زیادہ خوش ہے۔ کیوں نوجوانوں؟ جبران نے اپنے دونوں بچوں کی رائے چاہی۔ جہاں معیز کا سر نفی میں ہلا وہی آدم چہکا تھا۔ دیکھا بس، ایک تو ہی میرا سگا ہے۔ آدم کو خود میں بھینچا تھا جبران نے، جو کہ ایک بار پھر سے اس کے کپڑوں پر تھوڑا سا اپنا مال اگل چکا تھا۔ یار آدم، جبران نے لب بھینچے، کیا نہیں ناٹ اگین؟ تمہیں بھلا ضرورت نہ ہو بیوی کی، مگر تمہارے بچے، ان کے بارے میں ہی کچھ سوچ لو۔ انہیں ایک ماں کی اشد ضرورت ہے جو انہیں سنبھال سکے۔ خالہ امی، میری اولاد ہے، میں سنبھال لوں گا انہیں۔ ہاں، نظر آ رہا ہے مجھے تمہارا سنبھالنا، انہوں نے طنز کیا۔ اچھا، اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ آخرکار اس نے ہار مانی۔ تمہاری شادی، دو بدو جواب دیا انہوں نے۔ شادی کے لیے ایک عدد لڑکی، جو کہ میرے کیس میں عورت ہے، وہ بھی درکار ہوتی ہے۔ اور کون سی ایسی محترمہ اس دنیا میں ہوگی جو پرائی اولاد کو گلے سے لگا لے؟ ارے کواری تو دور کی بات ہے، آج کے دور میں تو کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ پرائی اولاد کو سینے سے لگا لے۔ اس نے سر جھٹکا۔ میں ایک ایسی طلاق یافتہ لڑکی تمہارے کیس میں عورت کو جانتی ہوں جو نہ صرف تمہارے بچوں کو سینے سے لگائے گی بلکہ انہیں بہتر طریقے سے سنبھال بھی لے گی۔ لڑکی، میرا مطلب عورت ڈھونڈ رکھی ہے آپ نے؟ تبھی اتنا زور ڈالا جا رہا ہے مجھ پر؟ میں نے تو کب سے ڈھونڈ رکھی ہے، بس تم ہی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سر جھٹکے انہوں نے آدم کا گندا چہرہ صاف کیا، جبکہ جبران وائپ سے اپنی شرٹ صاف کر رہا تھا۔ اور کون ہے وہ محترمہ جنہیں بذات خود آپ نے میرے اور میرے شیر اور پانڈے کے لیے چنا ہے؟ بہت پیاری سلجھی ہوئی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی خاندان کی ہے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ ہمارے خاندان تو آپ اور ماما پر آ کے رک جاتا ہے، کیا کسی کزن کی بیٹی ہے؟ اس نے اچنبھے سے سوال کیا۔ ارے تھوڑا قریب اور پاس میں دیکھو، تمہاری بہت کلوز اور ریلیٹیو ہے وہ۔ جبران کے دماغ کے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، اور جہاں آ کر وہ رکے اس کی آنکھیں پھیلی۔ یا وحشت! خالہ امی، آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ مطلب میں اور سارا؟ چھوٹی بہن ہے وہ میری۔ اس کے لہجے میں افسوس در آیا۔ ایک منٹ، یہ سارا کی شادی کب ہوئی اور اسے ڈائیورس کب ہوا؟ میں کہاں تھا؟ اس نے آنکھیں جھپ کے سوال کیا۔ ڈفر، سارا کی بات نہیں کر رہی ہوں میں۔ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا انہوں نے۔ تو کون؟ اس کے ماتھے پہ بل در آئے۔ ارسم کی بیٹی۔ خالہ امی، ارسم خالو کی بیٹی تو سارا ہے نا، ان کی پہلی بیوی کی بیٹی حائقہ، اس بچی کی بات کر رہی ہوں میں۔ ان کے جواب پر اس نے سکون سے سانس خارج کی۔ اوہ خیر، وہ 30-32 سال کی عورت بچی تو نہیں ہے۔ ان کی بچی کہنے پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں ایک بار اسے ملنا چاہیے، بہت پیاری ہے وہ، تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی وہ۔ انہوں نے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کیے۔ وہ اس گھر کو گھر بنا دے تو بھی بڑی مہربانی ہوگی ان محترمہ کی۔ ابے یار سکون ہے، بیٹھ جا۔ کیوں ناچے جا رہا ہے؟ اپنی گود میں کب سے پھدکتے آدم کو اس نے ڈپٹا، جو بار بار معیز تک پہنچنے کی کوشش میں تھا، مگر معیز بیچارہ اس کے ڈر سے طاہرہ بیگم میں مزید چھپے جا رہا تھا۔ آج رات کو گھر پر ارسم کی برتھ ڈے پارٹی ہے، کہو تو تمہاری ملاقات ارینج کروا دو اس سے۔
انہوں نے سوال کیا، میں نے مل کر کیا کرنا ہے؟ ایک بار مل لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ٹھیک ہے مل لوں گا، مگر اس سے شادی کے حوالے سے کچھ شرائط ہے میری۔ وہ صرف میرے بچوں کی ماں ہوگی۔ میری بیوی بننے کی کوشش کی تو میں بہت برے سے پیش آؤں گا۔ میرے غصے سے واقف تو ہیں آپ سب اچھے سے۔ ہاں مگر تم اس سے بھی ابھی تک واقف نہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ نہیں۔ تو آج رات کا ڈن کرے پھر؟ آج رات مشکل ہے، ایک بزنس پارٹی ہے میری، کل شام کی چائے۔ اس نے تجویز پیش کی۔ تو ٹھیک ہے کل شام ڈن۔ دونوں بچوں کو میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، آج رات میرے پاس رکیں گے یہ۔ انہوں نے آدم کو اس سے پکڑا جس کی آنکھیں معیز کو قریب پا کر چمک اٹھی تھیں۔ اس احسان کا شکریہ۔ اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ بدتمیز، وہ ہنس دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جبران ایئرپورٹ نکلنے کو تیار تھا جب طاہرہ بیگم بھی بچوں کو بیگ پیک کے ان کے روم سے نکلی تھی۔ ڈرائیور اویلیبل نہیں ہے، تم شفیق چچا سے کہو کہ مجھے اور بچوں کو چھوڑ آئے۔ طاہرہ بیگم کی بات پر وہ سر ہلائی۔ اس نے شفیق چچا کو اشارہ کیا اور خود اپنی دوسری گاڑی نکالے۔ وہ ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اسے نکلے جب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا اور ایکسٹرا ٹائر ڈگے میں موجود نہ تھا۔ واٹ اے فینٹاسٹک ڈے۔ زور سے ڈگی بند کیے وہ گاڑی لاک کرتا ٹیکسی اسٹاپ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے تھے مگر کوئی ٹیکسی اسے نظر نہیں آئی۔ جب وہاں سے بیزار سی شکل لیے ایک لڑکی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی تھی جو بار بار اپنے پیر زمین پر ہلکے سے مار رہی تھی جیسے اسے بہت تیزی ہو۔ ایک تو پہلے ہی ہڑتال، اوپر سے پاس کھڑی لڑکی۔ اگر کوئی ٹیکسی والا آ بھی جاتا تو اسے ہی لفٹ دیتا۔ جبران جیسے ہٹے کٹے مرد کو کون پوچھتا؟ یہ ملک اور یہاں ہونے والی مردوں کے ساتھ ناانصافیاں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاس موجود لڑکی کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می میم، نہایت مدھم انداز۔ جی، رخا انداز۔ میں پہلے آیا تھا۔ بتانا چاہا کہ وہ پہلے آیا تھا تو ٹیکسی پر بھی پہلا حق تھا۔ کانگریچولیشنز۔ حائقہ رخ موڑ چکی تھی۔ ہاؤ روڈ۔ جبران نے بھی رخ موڑا تھا۔ آذر۔ ویٹنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی اس نے اونچی آواز میں دور بیٹھے آذر کو آواز دی جس نے جبران کو دیکھ کر سکون کی سانس بھری تھی۔ کیسا ہے بڈی؟ جبران اسے گلے ملنے کو آگے بڑھا جس پر اس نے جبران کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ آؤچ! یہ کس لیے؟ جبران نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ فار میکنگ می ویٹ۔ آذر نے دانت پیسے جواب دیا۔ ابے یار نہ ہی پوچھ، آج کا دن ہی خراب ہے تیرے بھائی کا۔ جبران نے سر جھٹکا۔ تیرا کب نہیں ہوتا؟ ویسے اب کیا ہوا؟ آذر نے ایبرو اچکائے سوال کیا۔ بتاؤں گا مگر ابھی چلو، کیب ویٹ کر رہی ہے باہر۔ کسی اور کو نہ لے جائے، بڑا ہی خرانٹ بندہ ہے۔ اس کا بیگ تھامے جبران آگے بڑھا۔ کیب؟ وٹ یو مین بائی کیب؟ اب ہم کیب میں جائیں گے۔ آذر کا منہ کھل گیا۔ جبران نے کندھے اچکائے۔ گاڑی کہاں ہے تیری؟ اس کے ساتھ چلتے چلتے آذر نے سوال کیا۔ جبران نے اسے تمام کہانی سنا ڈالی۔ ایک تو ٹائر پنکچر، اوپر سے وہ ٹیکسی والی ایڈیٹ وومن۔ اس کے چہرے پر غصہ درایا تھا۔ ٹیکسی والی؟ او لالا، کون؟ آذر کے لبوں پر مسکراہٹ درائی۔ بتاتا ہوں، ہوٹل پہنچ جائے تو سب بتاتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیے وہ آذر کے ساتھ پیچھے بیٹھ چکا تھا۔ اب بتا کون سی ٹیکسی والی؟ وہ دونوں اس وقت لنچ کرنے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ جبران نے گہری سانس خارج کی اسے صبح کا واقعہ سنانا شروع کیا۔ یہ ٹیکسی میری ہے۔ حائقہ کے دروازہ کھولنے پر پہلے جبران آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ایکسکیوز می؟ حائقہ کے ماتھے پر بل درائے۔ ایکسکیوز یو؟ جبران بھی اسی انداز میں بولا۔ رستے سے ہٹو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ حائقہ نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ نو یو آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ اس ٹیکسی میں تو میں ہی جاؤں گا۔ ویسے بھی میں پہلے آیا تھا تو ٹیکسی میری۔ وہ گردن اکڑائے بولا۔ لسن، جسٹ گیٹ اوے فرام مائی وے، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ اور ویسے بھی ٹیکسی میرے پاس رکی تھی، سو آئی ہیو دا رائٹ ٹو یوز اٹ۔ حائقہ نے اس کے اشارے سے اسے پیچھے ہونے کو کہا۔ دس از مائی ٹیکسی۔ تمہارا نام نہیں لکھا اس پر۔ لو، لکھ دیا، اب بولو۔ کوٹ کی جیب سے مارکر نکال کر وہ اس پر اپنا نام لکھ چکا تھا۔ اب یہ ٹیکسی میری۔ انبلیویبل۔ یو نو واٹ، یو آر ٹوٹلی میڈ۔ پاگل ہے آپ۔ یو نیڈ اے سائیکاٹرسٹ۔ یہ شخص حائقہ کا دماغ گھما چکا تھا۔ آئی ایم میڈ؟ تم میڈ، تمہارا بندہ میڈ، تمہارا خاندان میڈ۔ وہ غصے سے چلایا۔ ارے صاحب، میم کیوں لڑ رہے ہو؟ جانا کہاں ہے آپ دونوں کو؟ ٹیکسی والا اب تک چکا تھا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اپنی جگہ کا نام بولا۔ ارے یہ دونوں جگہ تو ایک ہی راستے میں پڑتی ہیں۔ ایسا کرو، آپ دونوں بیٹھ جاؤ، پہلے میم کو چھوڑ کر پھر آپ کو چھوڑ دوں گا صاحب۔ ٹیکسی والا فوراً بولا۔ نو نیور، فائن ود می۔ بس یہ شخص میرے ساتھ پیچھے نہیں بیٹھے گا۔
जिब्रान के इनकार से पहले ही हायका दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ चुकी थी। जिब्रान का मुंह खुल गया था। अरे साहब आ जाओ, नहीं तो अकेली मैडम को ले जाऊंगा मैं। टैक्सी ड्राइवर ने बाहर सर निकाल कर इसे आवाज़ दी। जिब्रान टैक्सी ड्राइवर के साथ वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ चुका था। किस कदर बेशरम हो तुम, एक नामहरम गैर शख्स के साथ टैक्सी शेयर करने को तैयार हो गई। जिब्रान पीछे को मुंह किए बोला था, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। हायका सर झटकते हुए कानों को हैंड फ्री लगा चुकी थी। टेक इट, यू आर रियली नीड इट। अपनी मंजिल आते ही साइकेट्रिस्ट का विजिटिंग कार्ड दिए वो जा चुकी थी। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ? वो पहले खुद से बोला, फिर ड्राइवर को देखकर सवाल किया, आखिर में ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, रियली जिब्रान, कब बड़े होंगे तुम? आज़र ने तमाम कहानी सुनकर सर झटका। क्या तुम मुझे गलत कह रहे हो? जिब्रान ने दिल पर हाथ रखा। कम ऑन, तुम भी जानते हो कि तुम गलत हो। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड। कौन यकीन करेगा, तुम्हारे 2 बच्चे हैं? आज़र मुस्कुरा कर बोला। गद्दार, जिब्रान ने लब भींचे। वैसे साइकेट्रिस्ट को विजिट करने के बारे में क्या ख्याल है? एकदम। आज़र हंस दिया था। एवरीथिंग डन। इसने पास खड़ी अपनी सेक्रेटरी से सवाल किया था। यस मैम। इसने फ़ौरन सर हिलाया। एक बार चेक कर लेना था, मैं किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं चाहती। वो आगे चलती बोली थी, डोंट वरी मैम, सब अच्छा होगा। अच्छा नहीं, एक्सेलेंट होना चाहिए, वरना अपनी नौकरी जाती समझो। इसे वॉर्न किए वो वहाँ से जा चुकी थी। हिटलर, इसकी सेक्रेटरी ने गुस्से में बड़बड़ाई। ए मेरी ज़ोहर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है सी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बां। ताहिरा बेगम के कंधों पर हाथ रखे वो इनके कान में गुनगुनाए थे। आंटी मेरा ड्रेस। हायका जो वेन्यू से वापस आकर चेंज करने आई थी वो एकदम रुकी थी। जी बेटा। ताहिरा बेगम ने इससे सवाल किया। वो मेरा ड्रेस कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। अरसम को देखकर इसका चेहरा संजीदगी का लिबास ओढ़ चुका था। आंखों में भी सख्ती दर आई थी। नसरीन ने आपके रूम में नहीं रखवाया? उन्होंने माथे पर बल डाले सवाल किया। नो। इसने कंधे उचकाए। मैं पता करवाती हूँ। वो फ़ौरन कमरे से निकली थी। हायका भी इनकी तकलीद में मुड़ी जब अरसम साहब की आवाज़ पर वो रुकी थी। कैसी हो हायका? फ़ाइन। इनकी आंखों में झलकती मोहब्बत, बेबसी, चाहत सबको नज़रअंदाज किया था उसने। कहीं जा रही हो? इसे मुड़ता देख कर दोबारा सवाल किया। एक बिज़नेस पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, वहीं जा रही हूँ। शायद ही इसने इतनी लंबी बात किसी से की हो। आज बर्थडे है मेरा। हैप्पी बर्थडे। विश करने का अंदाज़ ऐसा था जैसे कहना चाह रही हो तो मैं क्या करूँ? हायका बेटा, अगर तुम ना जाओ। इनके लहजे में उम्मीद थी। वेट अ मिनट, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ या सच में द ग्रेट असम अमीन मिन्नत कर रहे हैं? इसके लबों पर हैरान कुन मुस्कुराहट दर आई। हायका प्लीज़, मैं चाहता हूँ मेरे इस ख़ास दिन पर मेरी बेटी मेरे साथ हो। असम अमीन? कुछ सालों पहले भी मैं भी यही चाहती थी, मगर ज़रूरी नहीं हर चाहत पूरी हो। लेट हो रही हूँ मैं। वॉल क्लॉक पर टाइम देखकर बड़बड़ाई। हायका बच्चा प्लीज़ डोंट, आई एम नॉट योर बच्चा। उंगली उठाए, इन्हें कुछ भी कहने से रोका। लो भाई, मिल गया तुम्हारा ड्रेस। गलती से सारा के कमरे में रख दिया था नसरीन ने। तभी ताहिरा बेगम इसका ड्रेस उठाए दरवाजे पर आकर बोली, सारा वियर इट? इसका पहला सवाल यही था। इसकी फेस एक्सप्रेशन से मालूम ही ना हुआ कि वो 2 मिनट पहले किसी तल्ख कलामी का हिस्सा रही थी। वो नो, इसने नहीं पहना। वो किसी का पहना लिबास पहनना भी पसंद नहीं करती थी। अगर सारा ने इस लिबास को गलती से छू भी लेती तो हायका इसे जला देती। पहनती ना। कब तक आओगी? उन्होंने सवाल किया। लेट हो जाऊंगी। चलो ठीक है, ध्यान रखना। इनके लहजे में झलकती हमदर्दी पर फ़कत सर हिलाए। वो ड्रेस इनसे थामे वहाँ से जा चुकी थी। अरसम की हसरत भरी निगाहों ने इससे दूर तक इसका पीछा किया था। इसने तुम्हें माफ़ कर दिया? वो तुमसे अच्छे से बात करती है। इसके जाते ही वो बोले, लहजा मायूस कुन था। मैंने कोशिश की थी और अगर आप करते तो यकीनन आज इसकी माफ़ी ना सही मगर इससे बात कर सकते। इसने सादा अंदाज में जवाब दिया। कोशिश की थी मैंने भी। उन्होंने जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। रत्ती बराबर भी कोशिश नहीं की थी आपने, बल्कि इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। मेहमान आना शुरू हो गए हैं, आप भी चेंज करके आ जाइए। इन्हें आईना दिखाए वो बाहर जा चुकी थी। वैसे मान गए जिब्रान, पार्टी तो बड़ी कमाल की ऑर्गेनाइज की है तुमने। पूरे सेटअप को देखे आज़र ने इसे दाद दी। वैसे ऑर्गेनाइज़र कौन है? आई विश आई कुड मीट हिम। इट्स अ वुमन। जिब्रान ने इसकी तसल्ली की। गुड इवनिंग एवरीवन। तीसरी आवाज़ इन दोनों के कानों से टकराई। मुस्कुराकर वो पलटे। सामने खड़े जुल्करनैन को देखकर दोनों मुस्कुराकर बारी बारी इससे मिले थे। यू आर लेट। जिब्रान ने इसे घूरा। अरे यार मत ही पूछ।
یہ عورتیں اور ان کی تیاریاں، بلیو می گائز، اگر انہیں ایک دن پہلے بھی تیار ہونے کا بول دو تو لیٹ کروائے گی تمہیں یہ۔ ذوالقرنین نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے بھابھی ہے کہاں؟ آذر نے سوال کیا۔ ذوالقرنین نے پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چاہا جو اسے کسی غیر مرد کے گلے ملتے نظر آئی۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھول گئی تھیں۔ اگین میٹنگ سم اولڈ فرینڈ۔ خیر تم دونوں بتاؤ، کوئی ملا یا پھر تمام عمر سنگل رہنے کا ارادہ ہے؟ اپنے غصے پر قابو پائے وہ ان دونوں کی جانب مڑا۔ مجھ سے تو یہ سوال کرنا بنتا نہیں تمہارا۔ جبران نے ہاتھ کھڑے کیے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں خوش ہوں اپنی لائف میں۔ آذر نے بھی فوراً جواب دیا، یس پلے بوائے۔ جبران کے طنز پر اس نے جبران کو جو اپنی بتی سے دکھائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پارٹی شروع ہو چکی تھی، مگر جس ہستی کا جبران کو انتظار تھا اس سے ملاقات کا شرف ابھی تک حاصل نہیں ہوا تھا۔ پارٹی میں سب نے پارٹی کی اس آرگنائزر سے ملنے کی خواہش کی تھی جس کی خواہش اسے بھی تھی۔ حائقہ امین، کتنا نام سنا تھا اس عورت کا اس نے، مگر آج تک اسے ملا نہ تھا۔ پارٹی جو اپنی جوبن پر تھی جب وہ اپنی سیکرٹری کی تقلید میں اندر داخل ہوئی تھی، جب ایک جھومتے مستانے سے ٹکراؤ پر اس کی ڈریس خراب ہو گئی تھی۔ ربش! وہ غصے سے چلائی۔ اس انسان کو غصیلی نگاہوں سے گھورتی وہ اپنی سیکرٹری کو وہیں رکنے کا بولتی خود واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ بار کاؤنٹر پر شراب کی چسکیاں لیتے آذر نے ہوس بھری نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ شراب کی زیادہ مقدار کی بدولت اس کا دماغ اس وقت مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ چہرے پر شیطانی ہنسی سجائے وہ اس کے پیچھے چپکے سے نکل دیا تھا۔ حائقہ واش روم سے ڈریس صاف کرتی باہر نکلی تھی جب وہ پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ساتھ موجود کمرے میں اسے لے جا چکا تھا۔ مس وانیا، ویئر از یور باس؟ پارٹی میں سب ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اینڈ شی از اسٹل ناٹ ہیئر؟ جبران نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ سر وہ میم تو آدھی گھنٹے پہلے ہی آ گئی تھی، مگر ڈریس پہ جوس گرنے کی وجہ سے وہ واش روم گئی تھی اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئی۔ جبران نے سوال کیا۔ وانیا کا سر اسبات میں ہلا۔ مس وانیا، آپ کی میم آدھے گھنٹے سے واش روم میں موجود ہیں اینڈ یو ڈونٹ ایون ٹرائی کہ آپ جا کر انہیں دیکھ لیں۔ مے بی شی نیڈ سم ہیلپ۔ دس از یور پروفیشنل بیہیویئر۔ جبران کے تاثرات سخت نہ تھے مگر الفاظ تھے۔ سوری سر، میرے ساتھ آئیے۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ ذوالقرنین بھی اس کے چہرے پر موجود پریشانی دیکھ کر اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جبران سے سوال کیا جو اسے تمام بات بتا چکا تھا۔ وہ دونوں واش روم کی جانب بڑھے تھے جب کہ ساتھ والے کمرے سے آتی آواز پر ان کی آنکھیں پھیلیں۔ جبران نے آگے بڑھ کے 2-3 بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر لاک ہونے کی وجہ سے اسے توڑنا پڑا۔ اندر موجود آذر حائقہ کو مکمل اپنے طور پر شکنجے میں لیے اس پر جھکا ہوا تھا اور وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ آذر چھوڑو اسے! جبران نے آگے بڑھ کر اسے حائقہ سے دور کیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ بکھرے بالوں نے حائقہ کا چہرہ ڈھک دیا تھا۔ آئی ایم، دھیمی آواز میں جواب دی۔ کئی آنسو کو اندر اتارتے اس نے خود کو ٹھیک کیا تھا۔ اس شکل کو سامنے پکڑ دونوں لوگوں کو جھٹکا لگا تھا، ایک جبران اور دوسرا ذوالقرنین۔ یار جبران، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو ویسا بالکل بھی نہیں۔ یہ عورت یہ خود آئی تھی میرے پاس، میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ آذر کی زبان لڑکھڑائی تھی مگر اسے کوئی سن ہی کہا رہا تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں تو حائقہ پہ ٹکی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ جبران نے کنفرم کرنا چاہا۔ یہ عورت بار بار مجھے سگنلز دے رہی تھی۔ شی وانٹ سم منی اینڈ ریٹرن۔ کوئی بھولی معصوم مت سمجھنا اسے۔ شی از کال گرل اہو کر جسٹ شٹ اپ آذر، منہ بند رکھ اپنا۔ جبران دہاڑا تھا اس پر۔ آذر پہ مت چلاؤ۔ جبران، ہی از رائٹ، میں اس عورت کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ امیر کبیر لڑکے کو پھنسا کر ان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے اچھے سے آشنا ہوں میں۔ آئی ایم شیور اس کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں ان دونوں کی مرضی شامل تھی۔ ذوالقرنین کی زبان خود بخود چلی تھی۔ حائقہ نے سر اٹھائے ساکت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 6 سال بعد وہی چہرہ اس کے سامنے تھا جس نے اسے برباد کر ڈالا تھا۔ ذوالقرنین کی آنکھوں میں نفرت کے علاوہ ایک اور جذبہ بھی تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بڑی، یہ تو کیا بول رہا ہے؟ جبران کو شوق لگا اس کی بات سن کر اور پھر حائقہ کی حالت دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان سب میں اس کی مرضی شامل ہو۔ سچ بول رہا ہوں، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اس عورت کو۔ میرے ایک دوست کی لائف برباد کر دی تھی اس نے۔ اس عورت کے لیے مرد بالکل کپڑوں کی مانند ہے جنہیں یہ جب جی چاہے بدل دے۔ وہ حائقہ کے سامنے کھڑے ہوئے لفظ چبائے بولا تھا۔ جبران کی آنکھیں پل بھر میں بدلی تھی۔ جہاں پہلے حائقہ کے لیے فکر تھی وہاں اب اس کے لیے ناگواری در آئی تھی۔ ہاں، ذوالقرنین صحیح بول رہا ہے۔ اور اس لڑکی کو دیکھ لو، اگر زبردستی کرتا تو یہ اس طرح پرسکون نہ کھڑی ہوتی۔ اور تم جانتے ہو میں زور زبردستی کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں۔
आज़र की हकलाहट अब ख़त्म हो गई थी सीना चौड़ा के वो भी बोला था। जिब्रान ने इसकी बात से इख्तिफा किया। भले वो एक प्ले बॉय था मगर आज तक जितनी भी लड़कियां इसके साथ थी वो सब अपनी मर्जी से आती थी। आउट! इससे पहले कि मैं अपनी सिक्योरिटी बुला कर तुम्हें धक्के मार कर पार्टी से बाहर निकालूं, खुद ब खुद दफ़ा हो जाओ। जिब्रान ने दरवाजे की जानिब इशारा किया था। बट सर, वानिया ने कुछ कहना चाहा मगर हाइका की सख्त निगाहों से चुप साध ली। बिना कोई जुमला मुँह से निकाले वो वहाँ से निकल चुकी थी। वानिया भी खामोशी से इसके पीछे निकल दी। सॉरी यार, आइडिया नहीं था इस किस्म की औरत होगी। आज़र के कंधे पर हाथ रखे जिब्रान ने माफ़ी मांगी। इट्स ओके, तुमने तो बस मदद करनी चाहिए थी मगर मैं तो इस औरत की चालाकी पर हैरान हूँ। किस तरह इसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, तब ऐसी औरतों पर। आज़र ने सर झटके जबकि ज़ुल्क़रनैन को देखा। इसकी गुस्सैली निगाहें खुद पर पाई। वो नज़रें चुरा गया। कौन थे वो लोग? इसने चलते चलते वानिया से सवाल किया। मिस्टर जिब्रान, जिनकी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है आपने, और इनकी बिजनेस पार्टनर दोस्त आज़र रहमान और एन ज़ुल्क़रनैन शफ़ीक। वानिया ने जवाब दिया। जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, इसका नाम आज़र रहमान। क्या वो लोग जानते हैं मैं कौन हूँ? नो मैम। वेरी गुड, और इन्हें मालूम भी नहीं होना चाहिए। और तुम्हें मेरा एक और काम करना है वानिया। उम्मीद है तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगी। गाड़ी का दरवाज़ा खोले वो वानिया से मुखातिब हुई। यस मैम। वानिया ने ताबेदार शागिर्द की तरह सर हिलाया। हाइका की बात वो गौर से सुनती वो सर हिलाए हाइका के जाते ही दोबारा वेन्यू में दाखिल हुई थी। मिस वानिया, मैं कब से आपको तलाश कर रहा हूँ, कहाँ थी आप? एंड योर बॉस। जिब्रान अंदर दाखिल होते ही इसका टकराव हुआ था। सॉरी सर, वो दरअसल मैम की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो तो चली गई। इन्हें ही सी ऑफ करने गई थी मैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर लूँ, वो भी 2-3 दिन में आपसे खुद मिलने आएगी। वानिया के जवाब पर जिब्रान ने सर हिलाया। इट्स ओके, हो जाता है। शी मस्ट बी टायर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जिब्रान मुस्कुराकर सर हिलाया। हाइका आई नहीं अभी तक? घड़ी पे निगाह डाले उन्होंने ताहिरा बेगम से सवाल किया। नहीं, बता रही थी लेट हो जाएगी, उन्होंने जवाब दिया। टाइम काफ़ी हो गया है। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने बात मुकम्मल की। हाथों पर लोशन मलकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने उठती अरसम के करीब बेड पर नीम दराज हो गई थी। अरसम, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। उन्होंने बात शुरू की। जी। आपको जिब्रान कैसा लगता है? उन्होंने सवाल किया। जिब्रान तुम्हारा भांजा माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, उन्होंने जवाब दिया। बहुत तमीज़दार, टैलेंटेड और बाअखलाक इंसान। आई विश मेरा बेटा थोड़ा बहुत इस पर चला जाता। वहाँ हंस दिए। मेरे भांजे के तौर पर नहीं अरसम, एक बाप के नज़रिए से अपनी बेटी के लिए कैसा लगता है वो आपको? ताहिरा बेगम की निगाह इन पर टिकी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं ताहिरा? जिब्रान भले ही बहुत अच्छा है मगर मैं कभी भी सारा के लिए ऐसे नहीं सोच सकता। असम भड़क उठे थे। सारा की बात तो नहीं कर रही हूँ मैं असम। उन्होंने आंखें घुमाई। तो हाइका के हवाले से पूछ रही हूँ। हाइका? हाँ हाइका। 6 साल हो चुके हैं अरसम। अब वक्त आ गया है हम हाइका के मुस्तकबिल को लेकर संजीदा हो। वो पूरी ज़िंदगी यूँ नहीं गुजार सकती। जिब्रान इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है मगर वो नहीं मानेगी। उन्होंने गहरी सांस खारिज की थी। और फिर जिब्रान, क्या वो मान जाएगा? साथ ही सवाल भी कर डाला। जिब्रान की जानिब से हाँ है, और हाइका से भी एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है। ताहिरा बेगम फ़ौरन बोली। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हाइका को कॉल कर ले एक बार, इतनी रात तक बाहर रहना ठीक नहीं। उन्होंने हिदायत दी तो वो सर हिलाए। मोबाइल उठाती बालकनी की जानिब बड़ी थी। घर के करीब मौजूद कॉफ़ी शॉप के बाहर गाड़ी रोके वो लोग चहल पहल पर निगाहें टिकाए किसी और ही जहान में जा पहुंची थी। आज 6 साल बाद इसे यूँ अपने सामने पाकर अपनी तमाम हसासियत खो दी थी इसने। सोचे एक बार फिर इसे 6 साल पीछे ले जा चुकी थी। ज़ुल्क़रनैन और फिर से बाहर निकलते ज़ुल्क़रनैन के पीछे भागी थी। वो बिखरी हालत में इसकी सदा सुनकर भी उसने सुनी को अनसुनी की थी। उसने ज़ुल्क़रनैन उसके सामने आ रुकी थी। वॉट? वो चिल्लाया। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। आँखों में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत समाए वो बोली थी। गॉड, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ देती? तलाक दे चुका हूँ मैं तुम्हें। कोई रिश्ता नहीं बचा हमारे दरमियान। जीना हराम करके रख दिया है तुमने मेरा। नहीं, कोई तलाक नहीं हुई। नैन, वो तुमने गुस्से में थे, जो मुंह में आया बोल दिया, वरना हमारा रिश्ता अभी भी कायम है। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, ऐसे कैसे रिश्ता ख़त्म हो सकता है? कुछ नहीं हुआ, बस तुम गुस्सा थूक दो और मुझे अपने साथ हमारे घर ले चलो। इसके मुंह पर हाथ रखे वो बोली थी। डैम यू, दूर हटो मुझसे पागल औरत। तलाक दे चुका हूँ तुम्हें, ज़बानी भी कागजी भी, शादी भी कर चुका हूँ और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ मैं।
मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल होना छोड़ दो। इसे ज़मीन पे धक्का दिए वो दहाड़ा। आसपास के लोगों का छोटा सा हजूम लग चुका था। मैम, वो हाइका मैडम है ना? रोड के उस पार से आती ताहिरा बेगम की गाड़ी ड्राइव करते ड्राइवर ने इन्हें आगाह किया। फौरन गाड़ी रुकवाए। वो इसकी जानिब बढ़ी थी। हाइका ज़मीन पे गिरी हाइका को उन्होंने बाहों में थामा। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते ज़ुल्क़रनैन। आई लव यू, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, मर जाऊँगी मैं, खुदारा मुझे अपना लो। इसकी दुआई ने इसका दिल दहला दिया था। तो मर जाओ और आप इसे किसी अच्छे पागल खाने में एडमिट करवाए। दिमाग घूम चुका है इसका, ज़िंदगी अजाब बना डाली है मेरी। इसे 100 सलावतें सुना था, वह वहाँ से जा चुका था। ज़ुल्क़रनैन वो किसी हारे हुए जवारी की तरह वहीं ढह गई थी। मोबाइल की मुसलसल बजती बेल इसे होश की दुनिया में लाई थी। आंटी कॉलिंग देखकर इसने कॉल उठाई। जी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी तकरीबन घंटा। जी घर आऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कॉल काटे। इसने सर झटका, डैशबोर्ड से सिगार निकाले, अपने अंदर के गम को सुलगाना शुरू किया था उसने। आमुश लाउंज में इसका ऊंचा बाजा जोर शोर से बज रहा था। सुबह के 7 बजे हुए थे। इस वक्त घर में मौजूद बाकी तमाम लोग जहां मीठी नींद के मज़े लूट रहे थे, वहीं वो नींद में डूबी सुर्ख आंखों में गुस्सा सजाए कमरे से लॉन्ज में आई थी। फजर के करीब इसकी घर पर वापसी हुई थी। सुकून की नींद इसे ना मिल पाई थी, और जब नींद की देवी इस पर मेहरबान हो ही गई थी तो ये बिना तैनो बाजा बजे जा रहा था। लाउंज में आते ही इसकी कारपेट पर बैठी आदम पर निगाह गई, जो पूरा मुंह खोले बस रोए जा रहा था। मुंह भी रोने की शिद्दत की वजह से सुर्ख हो चुका था। नसरीन वो दहाड़ी थी। इसकी दहाड़ पर आदम का बाजा बंद हुआ था। खुले मुंह के साथ इसने सामने खड़े इस नए चेहरे को देखा, जो आज से पहले इसने कभी इस घर में नजर न आया था। सामने मौजूद हस्ती को देखकर आदम का दिल धड़क उठा था। मुंह को गोल शेप दी, दांत देने वाले अंदाज में इसने बेधड़क हाका के ऊपर से नीचे तक जायजा लिया था। इसके उलझे बालों, लाल आंखों से लेकर इसकी पाँव की छोटी उंगली में पहनी रिंग तक हर एक चीज़ का बड़े बारीक बीनी से जायजा लिया गया था। तूने हमारी एंट्री आ रे दिल में बजी घंटियां रे टन टन टन। बैकग्राउंड में गाना अपने आप बज उठा था। अपने छोटे नाजुक धड़कते दिल पर हाथ रखे आदम मदहोश कुन निगाहों से इसे देखा, जो लाल अंगारा निगाहों से इस 1.5-2 फुट के बच्चे को घूरे जा रही थी। नसरीन, इसकी हलक फाड़ चीख पर जहां आदम होश में आया, वहीं नसरीन भी हाथ में फीडर थामे सरपट दौड़ती हुई इसके पास आई थी। जी बीबी जी, खुली सांसों समेत इसने सवाल किया। कौन है ये बच्चा और क्यों इसका लाउड स्पीकर बंद होने का नाम नहीं ले रहा? इसने आदम के जानिब इशारा किए सवाल किया, जो इसकी नाक पर धरा गुस्सा देखकर एक बार फिर मदहोश हुआ था। जी ये आदम बाबा है। आदम हो या खादम, इसका मुंह बंद करवाओ। वो दोबारा गुस्से से गुर्राई थी। वो जी बस फीडर ले आई हूँ मैं। तेज़ी से आगे बढ़कर आदम को गोद में उठाए वो बोली। गोद में उठाए जाने की बदौलत वो हाइका के सामने देख पाया था। आंखों में अजब चमक लिए इसने हाइका की जानिब हाथ बढ़ाए, जिन्हें वो नागवारी से झटकती 2 कदम दूर हुई। अपने हाथ झटके जाने पर आदम के नन्हे मत्थे पर 2 बल दर आए। एक आंख उठाए इसने हाइका को घूरा, जो नसरीन को घूर रही थी। अपना बच्चा मुझसे दूर रखो। इसने नसरीन को उंगली दिखाई। आदम के तो दिल को ही हाथ लगा था कि इसका बाप कराची का एक जाना माना बिजनेसमैन था और ये औरत इसे नौकरानी का बच्चा बना चुकी थी। एहसास तज़लील ने इसका चेहरा सुर्ख कर दिया। वो नसरीन की गिरफ्त में मचल उठा था। ना जी बीबी जी, ना, ये मेरा बच्चा नहीं है जी। नसरीन ने फ़ौरन बात की तसही की और आदम को सोफे पर बिठा दिया। तुम्हारा नहीं तो किसका है? या इसके माँ बाप इस घर को दारुल अमान समझकर इसे यहाँ छोड़ गए हैं? माथे पर बल डाले इसने सवाल किया। ना जी ना, वो जी ये तो ताहिरा बीबी का पोता है। नसरीन ने जवाब दिया। आंटी का पोता? मीसब ने एक कारनामा कब असर अंजाम दिया? इसने हैरत से आदम को देखे सवाल किया। लबों पर इस्तेहज़ा या हंसी दर आई। मीसम बाबा नहीं, जिब्रान बाबा, ताहिरा बीबी की बड़ी बहन के इकलौते बेटे, इनका छोटा बेटा है ये। आदम जिब्रान? नसरीन के इंट्रो पर दोनों बाजू सीने पर बांधी थोड़ी ऊपर उठाए आदम बाबा ने इसे नाराज़गी का भरपूर इजहार किया था। वट एवर, मगर अब मुझे इसकी आवाज़ न आए, वरना अपनी नौकरी गई समझी। उंगली उठाए नसरीन को वार्न किया, जिस पर इसने तेज़ी से सर हिलाया। आदम, जो माफ़ी के इंतज़ार में था, इस नकीली हसीना को इग्नोर किए जाने पर जल भुन उठा था। पैदा होने से लेकर अब तक वो अपने बाप और भाई से बिना गलती के माफ़िया मंगवाता आया था। शहंशाह था वो तो।
اب اس شہنشاہ کے آگے نہ جھک کر یہ نخریلی کنیز اس کے جلال کو للکار گئی تھی۔ دل میں اس سے بدلہ لینے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ایسی خاموشی عموماً حائقہ کی موجودگی میں ہی ہوتی ہے۔ اس وقت وہ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ آدم اور معیز ملازمہ کے ساتھ نزدیکی پارک میں گئے ہوئے تھے۔ طاہرہ بیگم نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے کافی پینے میں مگن تھی۔ اس پر سے نگاہ ہٹائے انہوں نے گلا کھنکارے ارسم کو اپنی جانب متوجہ کیا اور نظروں ہی نظروں میں بات شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر ارسم نے کندھے اچکائے اور معذرت کر لی۔ گہری سانس بھرے انہوں نے گلا کھنکارے حائقہ کو پکارا۔ حائقہ؟ جی؟ موبائل اسکرول کیے اس نے بنا نظر اٹھائے پکارنے کی وجہ دریافت کی۔ آف پر ہو آج؟ نہیں، لنچ کے بعد جاؤں گی۔ خیریت؟ اس نے نگاہ اٹھائے سوال کیا۔ وہ ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے اپنا گلا تر کیا۔ جی کہیے۔ وہ پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ تھی۔ ناشتے کے بعد روم میں آ جانا، وہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سارا اور میسم دونوں کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دونوں نے اکٹھا ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ شور، اس نے کندھے اچکائے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ بھی طاہرہ بیگم کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ دراصل میرا مطلب ہے وہ تم سے بات کرنا۔ کیا آپ ڈائریکٹ مدعے پر آ سکتی ہے؟ میں چاہتی ہوں تم دوسری شادی کر لو حائقہ۔ آپ چاہتی ہے؟ اور یہ چاہنے والی آپ کون ہوتی ہے؟ اس نے استہزائیہ انداز میں سوال کیا۔ طاہرہ بیگم کی نگاہیں شرمندگی کے مارے جھک گئی تھی۔ یہ میری خواہش ہے حائقہ، ارسم غصے سے بولے۔ انہوں نے طاہرہ بیگم کا دفاع کرنا چاہا تھا۔ جی بالکل، اور میں کہوں گی آپ کی تمام خواہشیں سر آنکھوں پر۔ اس نے انہیں بھی آڑے ہاتھوں میں لیا تھا۔ بات کو سمجھو حائقہ، کب تک اس شخص کی بے وفائی کا تم ماتم کرو گی؟ 6 سال ہو گئے ہیں، اب تمہیں زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے طاہرہ بیگم نے سمجھایا تھا اسے۔ میں تو پچھلے 22 سالوں سے بے وفائی کا ماتم کر رہی ہوں۔ اس کی بات کو سمجھے۔ ان دونوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار در آئے تھے۔ بات کو سمجھو حائقہ، زندگی ایسی نہیں گزرتی۔ اس وقت اسے سمجھانا زیادہ ضروری تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے اس نے۔ حائقہ، کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں نہیں جان چھوڑ دیتی میری؟ وہ ایک دم چلائی۔ میں تو صرف تمہارے بھلے، میرے بھلے برے کی فکر کرنے والی ہوتی کون ہے آپ؟ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ زبان بند رکھو، اپنی تمیز سے بات کرو۔ ماں ہے تمہاری، ماں نہیں ہے میری۔ کوئی نہیں ہے ماں، کوئی نہیں ہے میرا، نہ ماں نہ باپ۔ آواز مزید بلند ہو گئی تھی اس کی۔ ارسم پلیز، رشتہ ڈھونڈ چکے ہیں ہم، اس سے مل لو اور فیصلہ کرو۔ اگر کسی قسم کا کوئی فضول ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی تو آنکھ کر دوں گا تمہیں۔ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حائقہ اس وقت فائنینشلی اسٹیبل نہ تھی۔ باپ کے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اسے۔ بزنس بھی ارسم سے لون لے کر سٹارٹ کیا تھا اس نے، شوق سے۔ اس تکلیف کو بھی سہ لیا تھا اس نے۔ انکار نہیں کر سکتی تم، ایک وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے، اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ طاہرہ بیگم اچانک بولی تو اس کی زبان کو جیسا تالا لگ گیا تھا۔ کچھ سال پہلے کیا جانے والا ایک بھولا بسرا وعدہ یاد آیا تھا اسے۔ رشتہ ڈھونڈ چکے ہیں، اتنا حق رکھتی ہوں جان سکوں کون ہے وہ؟ کئی آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ طاہرہ کا بھانجا ہے جبران، بہت اچھا اور نیک دل انسان ہے۔ پہلی بیوی مر چکی ہے 1.5 سال پہلے، 2 بچے ہیں اس کے۔ بھانجا ہے آپ کا تو یعنی سب پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا۔ ٹھیک ہے، مل لیتی ہوں اس بھانجے سے بھی۔ سمجھے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ آج شام کی چائے پر بلایا ہے اسے تاکہ مل سکے تم اس سے۔ وہ فوراً بولی فائن۔ گہری سانس بھرے وہ بولی مجھے لگا تھا آپ بدل گئی ہے مگر یو آر اسٹل دا سیم۔ آؤچ۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ حقارت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی جا چکی تھی۔ شی اسٹل ہیٹ می۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ شی ہیٹ از۔ وہ ہم دونوں سے نفرت کرتی ہے، ارسم نے تصحیح کی۔ جو کام بولا تھا وہ کیا؟ آفس کی جانب بڑھتے اس نے سوال کیا۔ یس میم، وانیا اس ساتھ چلتی بولی۔ اور کورٹ کی جانب سے لیٹر؟ وہ ایشو ہوا؟ اس نے ایک ایبروچ کا سوال کیا تھا۔ آپ کے لائر اندر موجود ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ بھی نوٹس پڑھ لیں، پھر بھجوا دیا جائے گا۔ وانیا کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس کی ملاقات اپنے وکیل سے ہوئی تھی۔ کورٹ نوٹس کو پڑھ کر ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ میں ایک بار ثبوت دیکھنا چاہوں گا۔ وکیل کے بولنے پر اس نے وانیا کو اشارہ کیا جس نے فوراً اسے ثبوت دکھایا تھا۔ ہمارا کیس کافی اسٹرانگ ہے، جیت انشاءاللہ ہماری ہی ہوگی۔ اس سے اجازت لیے لائر وہاں سے جا چکا تھا۔
چہر پر جھولتے ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی تھی۔ سر یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ ملازم نے اسے کورٹ کی جانب سے آیا نوٹس تھمایا تھا۔ یہ کیا آ گیا؟ اظہر نے حیرانگی سے الٹ پلٹ کر اس چٹھی کو دیکھا۔ کہیں کوئی پریم پتر وتر تو نہیں؟ ذوالقرنین نے چھیڑنے پر جبران بھی ہنس دیا تھا۔ یہ تو کھول کر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے بھی ایک آنکھ دبائی تھی، مگر کھولتے ہی اسے حیرت کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ واٹ دا ہیل! اس نے غصے سے چلایا۔ جبران نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس تھاما۔ جیسے جیسے اوپرتا گیا اس کی آنکھیں پھیلتی گئی۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ اور ایسا بھی کیا لکھا ہوا ہے جو اسٹیچو بن گئے ہو تم دونوں؟ ذوالقرنین نے سوال کیا۔ کورٹ کی جانب سے نوٹس آیا ہے، 1 ہفتے بعد عدالت میں پیشی ہے اس کی۔ نوٹس؟ عدالت میں پیشی؟ کیوں اور کس لیے؟ ذوالقرنین حیران ہوا۔ ریپ اٹیمپٹ کا الزام لگایا گیا ہے اس پر۔ حائقہ امین نامی عورت کی جانب سے بھیجا گیا ہے یہ نوٹس اسے۔ جبران کی بات جو ہی مکمل ہوئی، ذوالقرنین کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ عورت بس میری امیج سپوائل کرنا چاہ رہی ہے۔ جو چاہتی ہے وہ نہیں ملا تو یہ گیم کھیل رہی ہے وہ۔ میں ابھی اپنے وکیل سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اظہر نے اپنے وکیل کو کال ملائی تھی، مگر اس جانب سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تھا اسے۔ سر آپ کی کال آنے سے پہلے ہی میں ان کے وکیل سے بات کر کے پیسوں کی پیشکش کر چکا ہوں، مگر وہ کسی بھی قسم کی سیٹلمنٹ پر راضی نہیں ہے۔ گالی! وکیل کی بات سنے اس نے غصے سے کال کاٹی تھی۔ اس وقت پولیس کا ایک دستہ اندر داخل ہوا تھا۔ مسٹر اظہر، یو آر انڈر اریسٹ ان کیس آف اٹیمپٹنگ ریپ۔ آفیسر کے اشارے پر ایک حوالدار نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی لگائی تھی۔ غصے سے چیختا چلاتے اظہر کو اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ جبران اور ذوالقرنین نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ شام کے 4 بجے وہ بیک اینڈ ٹیسٹ نامی ایک کیفے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ موبائل کی رنگ ٹون پر آنٹی لکھا دیکھ کر اس نے کال کاٹی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ وہ بھی اتنی ایمرجنسی میں؟ سامنے بیٹھے 20 سال کے لڑکے سے اس نے سوال کیا تھا۔ ہاقو آپی، نیڈ یور ہیلپ۔ نچلا ہونٹ اندر کو بھینچے وہ نم آنکھوں سے جھپکتے بولا تھا۔ ناٹ اگین جیری۔ اس نے سرد آنکھ خارج کی تھی۔ پلیز، اس بار کا آڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ اس بار ساتھ دو گی تو سلیکشن پکا سمجھو۔ پچھلے 10 ماہ سے تم یہی کہہ رہے ہو۔ کافی کا آرڈر لکھوائے وہ بولی۔ ون لاسٹ ٹائم پلیز، پریٹی پلیز۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے آنکھیں پٹ پٹائی تو حائقہ مان ہی گئی تھی۔ جیری اس کی سگی ماں کی خاص ملازمہ جینا کا بیٹا تھا۔ وہ عمر میں حائقہ سے جتنا چھوٹا تھا، دل کے اتنے ہی قریب بھی۔ پچھلے سال ہی گریجویشن کے درمیان یونیورسٹی کے لیے ایک اسٹیج ڈرامہ پرفارم کیا تھا، جس پر نہ جانے کس انسان نے اس کی اس قدر تعریف کر ڈالی کہ اسے ڈرامہ انڈسٹری جوائن کرنے کا مشورہ دیا، اور تب سے ہی وہ کسی بھی طرح انڈسٹری میں گھسنے کے لیے اپنا سر کھپا رہا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کافی ختم کیے اس نے پوچھا۔ بس یہ ڈائلاگز بولنے ہیں۔ اس نے ایک اسکرپٹ اس کے سامنے رکھی تھی جسے اٹھائے حائقہ نے ایک بار پڑھا تھا۔ فائن ود می۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ جبران کہاں ہو تم؟ اس وقت دیکھا ہے تم نے؟ 4 بجے بلایا تھا میں نے اور اب 5 بجنے والے ہیں۔ طاہرہ بیگم اس کی کال اٹھاتے ہی اس پر برسی تھی۔ آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ گاڑی ڈرائیو کیے اس نے جواب دیتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ بیک اینڈ ٹیسٹ کے سامنے گاڑی روکے وہ اپنی خالہ کا فیوریٹ بٹر کیک لینے کے لیے بیکری میں داخل ہوا تھا۔ آرڈر دیے اس نے موبائل استعمال کے لیے کھولا تھا۔ حائقہ پلیز مت چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ کسی کے گڑ گڑانے اور رونے کی آواز سنتے ہی جبران سر اٹھائے سامنے دیکھا تو وہاں موجود ہی وہی پارٹی والی لڑکی کو دیکھ کر اس کا میٹر گھما تھا۔ وہ اس کا دوست اس عورت کے جھوٹے مقدمے کی وجہ سے جیل میں تھا اور یہ یہاں کسی اور کے ساتھ ہے۔ شوق سے مرو، میری زندگی اور راستے میں اب کبھی نہ آنا۔ انگلی اٹھائی اسے وارن کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ سر یور آرڈر۔ اس سے پہلے کہ جبران اس کے پیچھے جا کر اس کا دماغ سیٹ کرتا، اسے پکار لیا گیا تھا۔ اپنا آرڈر لیے وہ غصے سے وہاں سے نکلا تھا، مگر سامنے ہی دوبارہ حائقہ کو پا کر اندر کا لاوا جیسے ہی دوبارہ ابلا تھا۔ تم کس قسم کی عورت ہو؟ خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم ہو کیا تم؟ میں نے تمہاری جیسی گھٹیا عورت آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایک طرف میرے دوست پر جھوٹا کیس کروا کر اسے جیل بھجوا دیا اور دوسری جانب یہ کسی اور کی فیلنگ کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ گاڈ، تمہیں تو اپنی عورت ہونے پر شرم سے دور مرنا چاہیے۔ وہ اس پر چلایا تھا۔ حائقہ کا دل چاہا کہ وہی اس کا منہ توڑ دے، مگر خود پر قابو پائے رکھا اس نے۔ راستہ دو مجھے۔
इसे साइड पर धकेले अपनी गाड़ी निकाली थी इसने। सुनो, साइकियाट्रिस्ट का कार्ड दिया था तुम्हें मैंने, जितनी जल्दी हो सके इससे रब्ता कर लो, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। गाड़ी जिब्रान के पास रोके इसे नसीहत करती वो वहाँ से जा चुकी थी। जिब्रान का शिद्दत से जी चाहा था कि इसके हाथ में मौजूद केक का डिब्बा इसके मुंह पर दे मारे। इसे यहाँ आए 10 मिनट हो चुके थे। मोइज़ और आदम, मीसम और सारा अपने साथ प्लेलैंड लेकर चले गए थे। बहुत शुक्रिया आने के लिए, ताहिरा बेगम ने तंज किया था। खाला अम्मी, इसने आंखें घुमाई थी इनके तंज पर। क्या खाला अम्मी, कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें मैं खाला अम्मी, एक ज़रूरी काम में फंस गया था मगर अब आ गया हूँ ना। तुम तो आ गए हो मगर अब वो भी आ जाए जिसे मिलने को बुलाया है। उन्होंने सर झटका था। इनके कहने की देर थी कि उन्हें हायका अंदर आती दिखाई दी। लो, हायका भी आ गई। इसे खामोशी से अपने कमरे की जानिब जाते देखकर वो ऊंची आवाज़ में बोली। हायका ने खौफ से आंखें बंद किए गुस्से को दबाया। हायका, इससे मिलो, ये है जिब्रान। ये जिब्रान है मेरा भांजा और जिब्रान ये है हायका अरसम की बेटी। वो मुस्कुराकर बोली। अपनी जगह से खड़े होकर इसके जानिब मुड़े जिब्रान ने जब इसे देखा तो दोनों की आंखें फैल गई। तुम? वो दोनों एक साथ चिल्लाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? वो गुस्से से चिल्लाई। यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। जिब्रान ने नागवार निगाहों से इसे देखा। मेरे बाप का घर है ये, मेरी खाला अम्मी का घर है ये, दो बदू जवाब दिया इसने भी। या खुदाया, क्या हो रहा है ये? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ताहिरा बेगम ने परेशानी से इन दोनों को देखा। बहुत अच्छे से। दोनों ने दांत चबाए जवाब दिया। मेरी तरफ से इनकार समझे खाला अम्मी, आपको मेरे लिए पूरी दुनिया में यही औरत मिली थी। अरे ऐसी औरत पर तो मैं थूकूं भी ना। जिब्रान ने जिस तरीके से इस पर उंगली उठाई, हायका के तन बदन में आग लग गई थी। मेरी तरफ से हाँ है। और जो कुछ सख्त सुनाने की मूड में थी ये एकदम मुस्कुराकर बोली और इसकी मुस्कुराहट जिब्रान को जहर लगी थी। तुम? मैं इस शादी के लिए राजी हूँ, मेरी जानिब से हाँ समझे, मगर एक शर्त है मेरी। जिब्रान को इग्नोर किए इसने ताहिरा बेगम को जवाब दिया, जिनकी पैर ही खुशी के मारे ज़मीन पर ना टिक रहे थे। हाँ बोलो, क्या शर्त है? उन्होंने बेताबी से पूछा। खाला अम्मी, मैं इनकार कर चुका हूँ मगर इसकी किसी ने ना सुनी। शादी अगले हफ्ते ही होगी। जिब्रान की जानिब वो देखकर इसे मुस्कुराहट नवाजती बोली। बिल्कुल जैसा तुम चाहो। मैं अभी अरसम को कॉल करके खुशखबरी सुनाती हूँ। उफ, एक हफ्ता और इतने काम। मेरा मोबाइल कहाँ है? वो माथे पर हाथ मारे वहाँ से अपने कमरे की जानिब चली गई थी। अब लॉन्च में बस वो दोनों ही रह गए थे। जिब्रान शरारे उगलती निगाहों से इसे देखा। क्या कहा था तुमने अभी? ऐसी औरत? ये औरत कैसी है तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। जिब्रान हयात, बस एक हफ्ता, ज़्यादा इंतज़ार नहीं। इसके कान में सरगोशी की वो मज़े से अपने कमरे में चली गई थी। जिब्रान की नफ़रत भरी निगाहों ने इसकी आंखों से ओझल होने तक इसे घूरा था। अपनी पुश्त पर इसकी सुलगती निगाहें महसूस की। हायका अरसम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। पापा, आर यू ऑलराइट? गाड़ी ड्राइव करते जिब्रान से मोइज़ ने सवाल किया था। पिछली सीट पर बेबी सीट पर बैठा आदम खर्राटे मार रहा था। ठीक ही हूँ, जले दिल से इसने जवाब दिया था। क्या आप इन आंटी से शादी होने पर नाखुश है? मोइज़ के सवाल पर जिब्रान ने हैरत से इसे देखा था। वैसे होना भी चाहिए, शी इज़ कैरी। मोइज़ ने खुद ही अपनी बात का जवाब भी दे डाला था। तुम मिले हो उससे? जिब्रान ने हैरानगी से सवाल किया। मिला नहीं हूँ, मगर आज सुबह जब आदम रो रहा था तो नसरीन आंटी पे चिल्ला रही थी कि इसे खामोश करवाएं। मैं कमरे में से देख रहा था। मोइज़ ने सादे से लहजे में जवाब दिया। जिब्रान का दिमाग एकदम कुछ देर पहले के सानहे पर जा ठहरा था। सारा और मीसम के घर आते ही असम को भी अस्पताल से बुलवाए। उन्होंने सबके सामने जिब्रान और हायका की अगले हफ्ते शादी का ऐलान किया था। सारा और मीसम ने की एकदम चीख पर इसने घबराकर इन दोनों को देखा, जिनकी आंखें खौफनाक हद तक फैल चुकी थी। काफ़ी देर तक वो वहाँ इन सब में बैठा रहा, मगर इसके बाद हायका कमरे से बाहर ना निकली थी। रात का खाना भी इसने कमरे में ही मंगवाया था। जाने से पहले वो दोनों बहन भाई जिब्रान से अकेले में मिले थे। मीसम तो इसके गले लग कर रो दिया था। क्या हो गया है? यू क्यों रो रहे हो? जैसे आखिरी बार देख रहे हो मुझे। जिब्रान ने हैरत से सवाल किया। समझ ले, आखिरी बार ही मिल रहा हूँ, क्योंकि जो सौगात आपके हिस्से में आई है, क्या मालूम फिर दोबारा इस नूरानी चेहरे का दीदार हो या ना हो। मीसम के बाद तो सारा ने भी इक्तफा किए सर इस बात में हिलाया था। फजूल मत बको, जिब्रान ने इन्हें झिड़क दिया था। मगर अब मोइज़ की बात सुनकर एकदम जिब्रान की आंखों में नमी दर आई थी। ये कौन सा अजाब इसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा था। गाड़ी
गाड़ी मोड़े इसने आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी करी थी। आइसक्रीम खाओगे? सवाल किए बिना जवाब मांगे वो गाड़ी से निकलता मोइज़ को बाहर निकाले सोए हुए आदम को गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ था। यस सर, योर ऑर्डर? काउंटर पे खड़े लड़के ने सवाल किया। एक वैनिला, एक मैंगो, एक स्ट्रॉबेरी, एक पिस्ता, एक कुल्फ़ा, एक चॉकलेट। और तुम क्या खाओगे मेरे पांडा? अपना ऑर्डर लिखवाए इसने मोइज़ से सवाल किया। सर ये सब आप खाएंगे? लड़के ने हैरानगी से सवाल किया। हाँ क्यों, कोई मसला है तुझे? जिब्रान के सवाल पर वो गड़बड़ा उठा। नो सर, इसने तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। मेरे लिए एक वैनिला कॉर्न विद चॉकलेट सॉस। मोइज़ ने अपना ऑर्डर दिया था। अच्छा ऐसा करो पैक कर दो, जिब्रान ने फ़ौरन बोला। थोड़ी ही देर में अपना ऑर्डर रिसीव किए वो फिर से गाड़ी में सवार अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। गाड़ी जो स्लो स्पीड पर चलाए वो एक के बाद दूसरी आइसक्रीम खोल चुका था। अब अपनी कौन खाते? मोइज़ ने तिरछी निगाहों से बाप को देखा जो इस वक्त सख्त किस्म के डिप्रेशन का शिकार था। पापा तो जब परेशान होते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, इनकी होने वाली वाइफ क्या करती होगी? अचानक इसके दिमाग में सवाल दर आया। दूसरी जानिब बंद कमरे में बेड पर बैठी वो एक के बाद दूसरी सिगरेट फूंके जा रही थी। इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। बैकग्राउंड से टेक लगा इसने सिगरेट का गहरा कश हवा के सुपुर्द किया था। गाड़ी पोर्च में पार्क करके वो अपनी जगह से निकलता मोइज़ की जानिब आया और दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर निकाला था। चल मेरा पांडा, अब ज़रा इस सोए हुए शेर को उठाया जाए। जिब्रान ने बैक सीट का दरवाज़ा खोला था। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर आदम को गोद में उठाता इसके पैर से ज़ोर से जिब्रान के मुंह पर सलामी पेश की थी। यह वहशत! अचानक मिलने वाली सौगात पर वो हड़बड़ा गया था। अबे यार ये क्या था? गाल पर हाथ रखे जिब्रान ने हैरत से सवाल किए। आदम को देखा जो आंखों में आंसू और गुस्सा लिए अपने बाप को घूर रहा था। ये घूर कैसे रहे हो तुम मुझे? बोलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसे गुस्से से खौफ खाए जिब्रान मसनूई अकड़ से बोलता। एक बार दोबारा इसे लेने को अंदर झुका जब इस बार इसके बाल आदम के अताब का निशान न बने थे। आह, इसे गाड़ी से बाहर निकालने में तो कामयाब ठहरा था मगर अपने बाल न छुड़वा सका था। यार कम अज़ कम मेरा कसूर तो बता दे। जिब्रान की बात सुनते ही आदम की निगाह डैशबोर्ड पर पड़ी मौजूद आइसक्रीम के खाली मुंह चिढ़ाते रैपर्स पर गई थी। एक तो पहले ही वो सुबह वाली खूंखार हसीना इसे यतीम, गरीब और नौकरानी का बच्चा समझ कर न जाने क्या कुछ सुना चुकी थी और अब इसके बाप ने वाकई इसके साथ यतीमों वाला रवैया अख्तियार किया था। मतलब मज़े से आइसक्रीम खा गया और इसके बारे में सोचा तक नहीं। अपनी गलती का अंदाज़ा होते ही जिब्रान ने खूब खौफ से थूक निकले आदम को देखा और जो सवालिया निगाहों से इसे देख रहा था। आंखों में बस एक ही सवाल था, अब कहो क्या कहना है? यार देख आदम, तू सोया हुआ था, जिब्रान ने जवाब पेश किया। तो जाग भी जाना था, नज़रों से ही जवाब दिया था आदम ने। यार गहरी नींद में था तू, मुझे लगा अब सुबह ही जागेगा तो सुबह ला दूंगा, पक्का ला दूंगा सुबह, जिब्रान ने वादा किया। मगर अब तो मैं जाग चुका हूँ तो अभी ला कर दो। यार इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं, तुम दोनों को अकेला कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मैं? इनकार कर रहे हैं? आदम ने एक एब्रो झुकाई थी, साथ ही इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट मचली थी जिसे समझकर जिब्रान की आंखों में खौफ दर आया था। ये कोई आम मुस्कान न थी, इसके पीछे एक बड़ी वजह थी और वो थी आदम जिब्रान का स्पीकर। अगर इसका बाप इसे आइसक्रीम ना ला कर देता तो ऐसा बाजा बजाना था कि अपनी खूबसूरत आवाज़ का इस्तेमाल किए इसने जिब्रान तो क्या आसपास के पड़ोसियों की भी आज रात की नींदें हराम हो जाती। अपने इस ढीठ बेटे की रग से आशना हार मानते दोबारा गाड़ी निकाले इसे आइसक्रीम दिलवा चुका था। फ्रंट सीट पर साथ मोइज़ अब सो चुका था जबकि पीछे मौजूद आदम बड़ी बड़ी आंखें खोले रैपर को चाटते अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहा था। वैसे बड़ी ही कोई खाली शैतानी औलाद से नवाजा है अल्लाह ने मुझे। तुझे तो मैं वकील बनाऊंगा, बड़ा हो जाए एक बार तुम। ओए वकील बनकर कहीं मुझ पर ही प्रॉपर्टी का केस न कर देना। जैसी तेरी नेचर है, तूने तो एक सेकंड नहीं लगाना मुझे पराये करके जेल भिजवाने में। अपनी ही सोच पर जिब्रान ने झुरझुरी ली थी। मॉम ये क्या है? टेबल पर मौजूद डब्बों को देख सारा ने हैरत से सवाल किया। ये मेरी शादी का जेवर है, अब माशाल्लाह से हायका अपने घर की हो जाएगी तो निकाल लिया, जो इसे पसंद आए वो रख ले। मांग टीका को निकाल कर देखते उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया था। जहाँ इनकी इस पर मोहब्बत पर सारा और मीसम ने आँख घुमाई थी वही अरसम मुस्कुरा दिए थे। नसरीन मेरा नाश्ता तैयार करो।
लाउंज में आती हाइका ने नसरीन को आवाज़ दी थी, हाइका बच्चे इधर आओ, मेरे पास बैठो। ताहिरा बेगम की पुकार पर वो ना चाहते हुए भी इनके पास जा बैठी। जी ये देखो कैसे हैं। इन्होंने 3 सेट इसके सामने रखे और साथ में एक कंगन और एक सोने की चूड़ियों का डब्बा भी मौजूद था। सवाल करते साथ ही उन्होंने हाथ में मौजूद मांग टीका भी इसके माथे पे सजाया था। ये अब क्या कर रही है? हाइका ने फ़ौरन सर पीछे को किया था। चेक कर रही हूँ, ऐसे ही प्यारा लग रहा है या सुनार से कहकर नया बनवा लूँ? तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? आपका जेवर है, जो मर्जी कीजिए, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? ये तुम्हारे लिए ही निकाला है। वो मुस्कुराई। मगर क्यों? हाइका के माथे पर बल दराए। क्यों का क्या मतलब? खैर आपसे शादी होने वाली है तुम्हारी, और माँ होने के नाते इतना फ़र्ज़ तो बनता है मेरा। आप मेरी माँ नहीं हैं, वो दुरुस्त लहजे में बोली, और इस जेवर का ताल्लुक मुझसे नहीं सारा से होना चाहिए, आपकी बेटी से। इसकी आंखों में सरपन छा गया। हायका, इससे पहले अरसम कुछ कहते ताहिरा बेगम ने नज़रों ही नज़रों में इन्हें मना कर दिया। अच्छा छोड़े ये सब, मैं और तुम्हारे डैड सोच रहे थे घर में सादगी से निकाह रख लिया जाए, बस कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलवा कर। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? दिल में उठती तकलीफ़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया था। सादगी से क्यों? अरसम अमीन की बेटी की शादी, और सादगी कितना मिसफिट है ना ये वर्ड। सादगी से रखने की वजह यह है कि अरसम पहली बार बोले थे। क्या वजह? वजह यह कि मेरी दूसरी शादी है, या ये वजह कि शादी सारा अमीन की नहीं बल्कि हायका अमीन की है? बाप की आंखों में आंखें डाले इसने सवाल किया था। हम बस आपस में डिस्कशन की है, फाइनल फैसला तुम्हारा होगा, ताहिरा बेगम फ़ौरन बोली थी। तो मेरा फैसला ये कि शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हर लड़की की होती है। ब्राइडल शावर से लेकर मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा, हर फंक्शन बड़े लेवल पर रखा जाएगा। सब रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब के इल्म में आना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन होगी ये शादी। फंक्शंस ऐसा हो कि देखने वाला हर एक शख्स तंग रह जाए। किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सबको मालूम होना चाहिए कि मशहूर ज़माना हस्पताल के काबिल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अरसम अमीन की बेटी हायका अमीन की शादी है। वो क्या है ना, पिछली बार किसी को भी पता न चल सका था, अपनी ख्वाहिशात बताती। आखिर में अरसम अमीन पर तंज की वो नाश्ते के लिए जा चुकी थी। बीबी जी, अगले हफ्ते शादी होकर आप यहाँ से चली जाएगी? सवाल तो बड़े आम अंदाज में किया था नसरीन ने, मगर इसकी आंखों से फूटती खुशी हायका की आंखों से मख्फी न रह सकी। वैसे जहेज़ में क्या दे रहे हैं आप लोग मुझे? कॉफ़ी का सिप लिए इसने वही बैठे बैठे सवाल किया था। वो भी आप मोहतरमा खुद बता दें, क्या पता हमारा दिया पसंद ना आए। सारा ने जल भून कर जवाब दिया। हायका के लबों पर मुस्कुराहट मचली। जहेज़ में मुझे नसरीन चाहिए। क्या? जितने आम अंदाज में इसने ख्वाहिश जाहिर की थी, इतने ही बुलंद सबकी चीख थी। सबसे बुरा हाल तो नसरीन का था, जो बेहोश होने के दर पर थी। नसरीन? मगर क्यों? ताहिरा बेगम ने नसरीन की जानिब देखा, जिसका सर तेज़ी से नफ़ी में हिला था। नसरीन के हाथ के खानों की आदत सी हो गई है, इसके अलावा किसी और का जायका भला नहीं लगता मुझे। अब इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग मेरे लिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। एक बार फिर ताहिरा बेगम को इसकी हाँ में हाँ मिलाए देख सारा और मिसम जल भुन गए थे। आखिर ऐसा क्या था इस औरत में कि इनकी माँ इसे इनकार ही ना कर पाती थी? मुझे भी वो जादू सीखना है जो मामा पर किए ये सारे काम निकलवाती है अपने। मिसम सारा के कान में बोला था। सीख लो, मुझे भी सिखा देना। सारा दोनों बाजू गुस्से से सीने पर बांधे जल कर बोली थी। दैट्स गुड। चलो फिर तैयारी पकड़ लो नसरीन, क्योंकि हफ्ते बाद मेरे साथ साथ तुम्हारी भी रुखसती है। नसरीन को एक आंख मारे वो मुस्कुराहट दबाए अपने बैग उठाती वहाँ से जा चुकी थी। नसरीन बेचारी तो दुखी है हीरोइंस की तरह वही कुर्सी पे ढह गई थी। हायका के जाते ही ताहिरा बेगम ने सबसे पहले जिब्रान को कॉल किया, हायका की ख्वाहिशात से आगाह किया था और साथ ही साथ इसे वार्न भी किया था कि वो किसी किस्म का इनकार नहीं सुनेगी। इसकी ख्वाहिशात की लिस्ट सुनते ही जिब्रान का जी चाहता कि अपना सर दीवार पर दे मार ले। जैसा आपका हुक्म, कहे इसने कॉल काटी थी। चल भाई शेर, तैयारी पकड़ ले क्योंकि तेरी सगी माँ आ रही है। आदम को देखकर वो बड़बड़ाया था, जो इतनी सी उम्र में कार्टून देखने की बजाय सीरियल किलर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। कलामी के मुंह से होने वाली नापसंदीदा बीवी की ख्वाहिशात सुनकर उसे वो आदम की सगी माँ ही लगी थी। इसी की जैसी ज़िद्दी, बदतमीज़ और हट धर्म। एक हफ्ता पर लगाए उड़ चुका था जिसकी शादी थी। इसके अलावा सबकी स्पीडें लगी हुई थी। शहर भर से तमाम मौजूद दोस्तों और रिश्तेदारों की दावत दी गई थी। कुछ लोगों ने खुशी, कुछ ने हैरानगी, तो कुछ ने एक हफ्ते पहले शादी का कार्ड मिलने पर दाल में कुछ काला है जैसे जुमलों से अपने ख्यालात का इजहार किया था। आज हायका अमीन की माँ यूँ थी और वही
وہی گھر سے غائب تھی، ایک ضروری کام کا کہہ کر وہ گھر سے نکل چکی تھی۔ آج کورٹ میں اظہر رحمان کی کیس کی ہیئرنگ تھی۔ میڈیا جس سے ایک ہفتے تک یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ آج وہ بھی وہاں موجود تھی۔ کئی چینلز کے نمائندے اپنے اپنے مائک ہاتھ میں تھامے کیمرے کے سامنے موجود تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وانیا کو دیکھ کر جبران اور ذوالقرنین دونوں کے قدم رکے تھے۔ یہ تو تمہاری پارٹی کی مینیجر کی سیکرٹری ہے نا، بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ ذوالقرنین حیران ہوا تھا۔ مے بی آ وٹنس، کیونکہ اس دن ہم دونوں کے علاوہ یہی وہاں موجود تھی۔ جبران کے جواب پر ذوالقرنین نے سر اثبات میں ہلایا۔ مگر یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اچانک وہاں نمودار ہوتی حائقہ کو دیکھ کر ان دونوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ڈونٹ نو، اب یہ کون سی نئی گیم کھیلنے والی ہے یہ عورت؟ جبران نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ چاروں ہی کمرے کی عدالت میں داخل ہوئے تھے۔ اظہر پہلے سے ہی کٹہرے میں موجود تھا۔ جج کے آتے ہی عدالت کی سنوائی شروع ہو گئی تھی۔ دونوں جانب سے وکیلوں نے جبران اور ذوالقرنین سے اس دن کے حوالے سے سوال و جواب کیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ حائقہ کے وکیل نے اب وانیا کو کٹہرے میں بلایا تھا، اس رات کے حوالے سے سوال جواب کیے تھے۔ وانیا نے بھی وہی سب بتایا جو جبران اور ذوالقرنین نے بتایا تھا۔ مس وانیا، کیا واقعی میں کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا دونوں فریقین کی مرضی سے تھا؟ حائقہ کے وکیل کے سوال پر وانیا کا سر نفی میں ہلا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کیوں چلاتی، کیوں کسی کو مدد کے لیے پکارتی؟ وانیا کے جواب پر وکیل جج کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سنا آپ نے جج صاحبہ، اگر حائقہ امین کی مرضی ان سب میں شامل ہوتی تو وہ کیوں چیختی چلاتی، اپنی مدد کے لیے کیوں کسی کو پکارتی؟ وکیل نے اپنی دلیل پیش کی تھی۔ ہو سکتا ہے مس حائقہ جان چکی کہ مسٹر اظہر کے دوست آ رہے ہیں تو انہیں ٹریپ کرنے کے لیے انہوں نے اچانک چیخنا چلانا شروع کر دیا ہو۔ اظہر کے وکیل نے اپنی دلیل دی۔ میری موکلہ کوئی جین بھوت نہیں جو دروازے کے پار موجود لوگوں کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، انہوں نے۔ حائقہ کے وکیل نے ہنس کر جواب دیا۔ مگر جوتوں کی آواز تو سنائی دے سکتی ہے نا؟ جج صاحب، جس روم میں یہ سب ہو رہا تھا وہ ہال کے بیک سائڈ پر تھا، واش روم کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں، اور ایسے میں ہلکی سی آواز بھی بڑی آسانی سے سنی جا سکتی ہے، تو ضرور ایسا ہوا ہوگا۔ جیسے ہی مس حائقہ نے جوتوں کی آواز سنی، انہوں نے اپنے پلان پر عمل کر کے اظہر رحمان کو پھنسوانے کی کوشش کی، مگر چونکہ کے سامنے موجود لوگ ان کے دوست تھے تو وہ ناکام ٹھہری۔ اب میرے موکل پر جھوٹا کیس کر کے انہیں مزید بدنام کرنے کی کوشش میں ہے وہ۔ اظہر کے وکیل کی دلیل ٹھوس تھی، جس کی وجہ سے ان تینوں کی سانس بحال ہوئی تھی۔ جج صاحب، مجھے اجازت دے کہ میں اپنی اگلی گواہ بذات خود مس حائقہ امین کو کٹہرے میں بلاؤں۔ وکیل کی اجازت پر جج نے انہیں اجازت دی تھی۔ مس حائقہ امین، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کس فیملی سے تعلق ہے آپ کا؟ وکیل نے پہلا سوال کیا۔ TSM ہاسپٹل کے اونر اسم امین کی بڑی بیٹی ہوں میں، غالباً ان کی پہلی بیوی سے۔ جی۔ وکیل کے سوال پر اس نے سر ہلایا۔ اس رات پارٹی میں کیا کرنے گئی تھی آپ؟ اس کیا تعلق ہے آپ کا جبران حیات اور ان کی پارٹی سے؟ جبران حیات میرے فادر کی سیکنڈ وائف مس طاہرہ اسم کے بھانجے ہیں۔ حائقہ کے جواب پر ذوالقرنین نے گردن موڑے حیرت سے جبران کو دیکھا۔ یہ تمہاری کزن ہے؟ اس نے حیرانگی سے سوال کیا۔ مجھے خود ہفتہ پہلے اس خوفناک رشتے کا علم ہوا ہے، داس پی سے اس نے جواب دیا۔ تو آپ جبران حیات کو پہلے سے جانتی تھی؟ جی نہیں، میں ان سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی؟ وہی ملاقات ہوئی ان سے؟ جی نہیں۔ تو پھر؟ جبران حیات کی پارٹی آرگنائزر ہوں میں۔ اس کے انکشاف پر ان تینوں کی آنکھیں پھیلی تھی۔ جبران کا دماغ پل بھر کو سن ہوا تھا۔ حائقہ امین، حائقہ امین، حائقہ امین، کتنی بار یہ نام اس کے سامنے دہرایا گیا، مگر وہ اتنا بے وقوف تھا کہ نہ جان سکا یہ دونوں شخصیات ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کا کبھی بھی جبران حیات سے سامنا نہیں ہوا؟ جی نہیں۔ تو مطلب آپ جبران حیات کے دوستوں سے بھی لا علم تھی؟ جی بالکل۔ واٹ ربش، سوتیلا ہی صحیح مگر وہ آپ کا کزن ہے، اور آپ ان سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ واٹ کائنڈ آف جوک از دس؟ اظہر کا وکیل غصے سے چلایا۔ ریلیکس مائی فرینڈ، اگر آپ کو میری موکلہ پہ بھروسہ نہیں تو آپ اپنے موکل سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی تو مسٹر جبران آپ بتائیں، کیا آپ جانتے تھے مس حائقہ امین آپ کے درمیان موجود اس رشتے کو؟ حائقہ کے وکیل کے سوال پر جبران کا سر نفی میں ہلا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا تھا۔ کب سے علم ہوا آپ کو کہ وہ آپ کی خالہ کی اسٹیپ ڈاٹر ہے؟ جس دن اظہر کے خلاف کورٹ کی جانب سے نوٹس آیا، اسی دن میں اپنی خالہ امی کی جانب گیا تھا، وہی علم ہوا مجھے، یعنی پارٹی کے بعد۔ جی۔ تو کیا مسٹر اظہر رحمان مس حائقہ کو پہلے سے ہی جانتے تھے؟
اس حوالے سے میں لا علم ہوں۔ جبران کندھے اچکا دیے۔ آپ بتائیں مسٹر اظہر رحمان، کیا مس حائقہ کو آپ پہلے سے جانتے تھے آپ؟ جی وہ نہیں، ہاں یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ جج صاحب میرے موکل پر پریشر ڈال رہے ہیں وکیل صاحب۔ اظہر کا وکیل بھڑکا۔ میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈال رہا، بلکہ اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیسا موقف؟ یہی کہ جب مسٹر جبران مس حائقہ کو نہیں جانتے تھے، ان کے دوستوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو مس حائقہ کیوں اور کس بنا پر مسٹر اظہر رحمان پر الزام لگانا چاہے گی، جب وہ مل ہی ان سے پہلی بار رہی تھی؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، سب سے بڑی وجہ پیسہ۔ اظہر کا وکیل ایک بار پھر سے بولا تھا۔ جج صاحب مجھے لگتا ہے میرے معزز دوست کے کان کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، آپ نے سنا نہیں؟ مس حائقہ امین شہر کے جانے مانے بڑے ہاسپٹل TMS کے اونر کی نہ صرف بیٹی بلکہ خود ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائزر بھی ہے۔ ایسی صورت میں تو پیسہ بالکل بھی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وکیل کے ہنس کر بولنے پر اظہر کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ جج صاحب یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس روز جو کچھ بھی ہوا تھا وہ دونوں فریقین کی مرضی سے نہیں، بلکہ مسٹر اظہر کی جانب سے زیادتی کی کوشش تھی۔ میں آپ سب کو کچھ دکھانا چاہوں گا۔ اظہر کے وکیل کی بات کاٹے وہ بولے تھے، اجازت ہے؟ جج کی اجازت دیتے ہی کمرے میں ایک چھوٹی سی LCD پر پارٹی والی رات کی واش روم سائٹ کی فوٹیج دکھائی گئی۔ واش روم میں جاتی حائقہ اور اس کے 5 منٹ بعد ہی وہاں آتا اظہر اس کے واش روم سے نکلنے کے بعد زبردستی سے کمرے میں لے جاتے ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد وہاں جبران، ذوالقرنین وانیہ کی آمد۔ فوٹیج دیکھنے کے بعد کچھ کہنے سننے کو نہ بچا تھا۔ جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی رپورٹرز نے اظہر اور حائقہ دونوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ جہاں اظہر منہ چھپائے ناکام سی کوشش کر رہا تھا، وہیں حائقہ نے اپنی جیت کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹر کے جھرمٹ سے نکلتے ہی وانیہ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی، جب اسے سامنے ہی جبران اور ذوالقرنین نظر آئے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی دونوں کی سانسیں پل بھر کو منجمد ہوئی تھی۔ ذوالقرنین کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ جبران کی جانب مڑی تھی۔ رات کو شدت سے انتظار ہوگا تمہارا، دیر مت کرنا، سرگوشی نما انداز میں بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ ذوالقرنین نے اچنبھے سے سوال کیا۔ معلوم نہیں۔ اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھنے کے باوجود بھی جبران انجان بن گیا تھا۔ دل میں ایک گلٹ سا ابھرا تھا۔ عدالت میں جو ہونا تھا سو ہو گیا، مگر جو عدالت ارسم امین کے گھر میں لگ چکی تھی اس کا نشانہ وہ پوری فیملی بن گئی تھی۔ تمام رشتہ داروں نے نیوز چینل پر حائقہ کا کیس دیکھا تھا۔ سب لوگوں کی چیمگویاں شروع ہو گئی تھی۔ اب سمجھ آیا کہ کیوں اتنی اچانک اور اتنی جلدی میں بیٹی کی شادی کی جا رہی ہے۔ ارے ایسی اولاد کو تو جتنی جلدی سر سے اتارا جائے اتنا اچھا۔ رشتہ داروں کی زبانیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارسم امین کو جس بات نے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی وہ تھی بیٹی کی بے اعتنائی نے۔ اس کی زندگی میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تھا، اس نے اپنے باپ کو بتانا تک ضروری نہ سمجھا۔ کیا وہ اس کے لیے اتنے غیر اہم تھے؟ حائقہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی تمام رشتہ داروں کی زبانوں کو تالا لگ گیا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی اس کے سامنے کچھ بول سکے۔ ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ کر مسکراتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب ارسم امین اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا۔ آنکھیں گھمائے وہ ان کے پیچھے چل دی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے یا میں جاؤں؟ جب وہ 10 منٹ تک کچھ نہ بولے تو حائقہ نے کوفت سے سوال کیا تھا، کیا میں تمہارے لیے اتنا غیر اہم ہوں کہ تمہاری زندگی میں رونما ہونے والے اتنے بڑے واقعے سے تم نے مجھے انجان رکھا؟ ان کے لہجے میں تکلیف در آئی۔ غیر اہم؟ آپ میری زندگی میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس نے عام انداز میں کندھے اچکائے، اور جہاں تک بات رہی اس رونما ہونے والے بڑے واقعے کی، تو اس سے بھی بڑا واقعہ اور بدتر بہت کچھ رونما ہو چکا ہے میری زندگی میں۔ جب وہاں خاموش تماشائی بنے رہے تو اب یہ فکر کیوں؟ حائقہ کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت در آئی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا حائقہ، مجھے علم میں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ لڑائی خود لڑنا سراسر بے وقوفی تھی۔ اب رشتہ دار 100 طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تمہارے حوالے سے۔ اپنی زندگی کی ہر لڑائی میں نے خود لڑی ہے، آپ کے علم میں تھا، مگر آپ نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اور رشتہ دار کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اٹس ناٹ مائی ہیڈ ایک۔ جیسے پہلے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا اب بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اتنی آپ کی خالص بے اعتنائی مجھے تکلیف نہیں دی جتنا آپ کی جھوٹی محبت دے رہی ہے۔ اپنے لفظوں کے نشتر چلائے، ان کے دل کو چھلنی کیے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ بہت ہمت جمع کیے وہ بالآخر بول پڑا تھا،
اپنی بات کی اس نے ذوالقرنین کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ریئیکشن کے لیے دوبارہ بات اس نے پلیز جبران مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں اس وقت، ذوالقرنین کوفت سے بولا۔ مذاق نہیں، سچ ہے، پرسوں نکاح ہے میرا۔ سر جھٹکے اس نے جواب دیا۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ استہزائیہ انداز میں ذوالقرنین نے سوال کیا۔ حائقہ امین، وہ دھیمی آواز میں بولا، مگر یہ نام برابر ذوالقرنین کے کانوں تک پہنچا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی سائیڈ پر روکی۔ کس کے ساتھ؟ ذوالقرنین کو مانو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ حائقہ امین کے ساتھ پرسوں نکاح ہے میرا، تمہاری اسٹیپ کزن حائقہ امین، ذوالقرنین نے کلیئر کرنا چاہا۔ جبران نے سر اثبات میں ہلایا۔ ذوالقرنین کو اپنے جسم میں بھانپ پڑ جلتے محسوس ہوئے۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ چند پل کی خاموشی کے بعد اس کی آواز گونجی تھی۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، پھر یہ رشتہ سراسر خالہ امی کی خواہش ہے۔ وہ ذوالقرنین کی بات کا مطلب سمجھتے بولا تھا۔ اور خالہ امی نے یہ خواہش کب ظاہر کی؟ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ لاسٹ ویک اسی سلسلے میں خالہ امی سے ملنے گیا تھا اور تم نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا۔ کیا بتاتا یار تمہیں کہ جس عورت سے میرا نکاح طے ہوا ہے وہ وہی ہے جس کی وجہ سے میرا 2 طلاقوں کے پیچھے ہے۔ میں تو خود شاکڈ رہ گیا تھا کہ سامنے اسے پا کر، مگر خالہ امی کی وجہ سے خاموش رہا۔ سوچا کہ چلو ہفتے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی میری ہو جائے گی، مگر اب وہ رک کر ہنسا۔ چہرے پر ایک انجانی خوشی در آئی جسے ذوالقرنین نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اب تو لگتا ہے تیرا دوست گھوڑی چڑھ کر ہی رہے گا۔ وہ کھل کر ہنس دیا تھا۔ پرسوں نکاح ہے تمہارا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو۔ ویل ڈن، ذوالقرنین نے طنز کیا۔ یار تو کیا کرتا، میں اس پوزیشن میں تھا کہ تمہیں بتا سکتا، اور پھر آذر نے جو کیا۔ جبران کے چہرے پر غصہ در آیا۔ میں تو اب ہونے والی بیوی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں، اور قسم لے مجھے تو ابھی سے اس کے تیوروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ جبران نے جھرجھری لی۔ میں انوائٹڈ ہوں کہ نہیں؟ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ ذوالقرنین نے دانت چبائے سوال کیا۔ بالکل، تمہارے بنا تو نہیں کرنے لگا میں ایسا کچھ بھی۔ آج مایوں ہے تو بھابھی کے ساتھ شرکت لازمی ہے تمہاری۔ جبران نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے حائقہ؟ جبران سننے میں کیسا لگتا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑے وہ اس سے ہنس کر پوچھا۔ ذوالقرنین کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ سگریٹ کا آخری کش لیے اس نے کالے گہرے آسمان پہ نگاہ ٹکائی تھی۔ ذہن میں بار بار جبران کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ حائقہ جبران۔ اچانک سے اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ سگریٹ کو پیروں میں مسلے وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی بیوی اس کے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ آج رات اسے کسی اور کے نام کی مہندی لگنے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کی دیوانی تھی کسی اور کے نام اپنی زندگی لکھوانے جا رہی تھی۔ ذوالقرنین کو اپنے اندر وحشت اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اسی وحشت سے چھٹکارا پانے کو اس نے اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھائے جس نے ہاتھ جھٹکتے آج نہیں کہہ کر کروٹ لی تھی۔ ذوالقرنین کا وجود مزید انگاروں پر جل اٹھا تھا۔ وہ بنا کوئی لحاظ کیے اس پر قابض ہوتا اپنی تمام تر وحشت اپنی بیوی میں منتقل کر چکا تھا۔ مایوں اور مہندی کا فنکشن واقعی اس قدر بڑے پیمانے پر منعقد کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ آج بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ پیور ڈیپ ریڈ لہنگے کے ساتھ ایک بیش بہا قیمتی ڈائمنڈ سیٹ پہنے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کو تیار تھی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم۔ دیکھنے والے یہ اخذ نہ کر پاتا کہ وہ خوش ہے یا دکھی، مگر ہاں ایک سکون ضرور تھا۔ دوسری جانب نسرین 90 کی دہائی کی دکھی ہیروئنز کی طرح ہال میں یہاں وہاں گھومتی، بس کسی بھی طرح سے یہ شادی نہ ہونے کی دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ سارا بی بی مسم بابا کچھ کرے، مجھے بچا لے۔ اب بس وہی دونوں بچے تھے اس کی فریاد سننے کو۔ چلو مسم، آخری بار مل لو نسرین سے، شاید پھر اس جنم میں ملاقات نہ ہو۔ آخر میں گانے کی لائن گائی تھی اس نے۔ اچھا نسرین، اپنا بہت بہت خیال رکھنا، بہت یاد آئے گی اب آپ ہمیں۔ ہمدردانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا مسم نے۔ نسرین کی آنکھوں کے خوف کے ساتھ ساتھ آنسو بھی در آئے تھے۔ اتنے میں ہی بارات کا شور اٹھا تھا۔ بلیک شیروانی پہنے سب سے آگے کھڑا جبران حیات، اور اس کے پہلو میں اس جیسی شیروانی زیب تن کے معیز اور آدم، اور پیچھے موجود باراتی جن میں سے اس کے تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے دوست احباب شامل تھے۔ معیز کی گرفت جبران کے ہاتھ پر سخت ہوئی تھی جبکہ آدم حیرانگی سے تمام منظر دیکھ رہا تھا۔
بارات کے استقبال کو وہ سب وہاں موجود تھے۔ جبران کو ہار پہنائے طاہرہ بیگم اور ارسم امین نے بارات کا استقبال کیا تھا، مگر جس منظر کو دیکھ کر طاہرہ بیگم اور ارسم امین کی آنکھ پھیلی وہ تھی ذوالقرنین کی وہاں موجودگی، جو اپنی بیوی کے باہوں میں باہر ڈالے مسکراتا اندر داخل ہوا تھا۔ یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارسم امین نے ناگوار لہجے میں سوال کیا۔ معلوم نہیں، طاہرہ کا سر نفی میں ہلا۔ آپ کے بھانجے کی بارات میں اس کے ساتھ آیا ہے اور آپ کہتی ہے معلوم نہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بیوی پر برسے۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کا جاننے والا ہو، ایسا لگ تو نہیں رہا؟ ان کی بات پر ارسم نے آنکھوں سے اسٹیج کی جانب اشارہ کیا، جہاں جبران ہنس ہنس کر ذوالقرنین سے بات چیت میں مگن تھا۔ میں جبران سے بات کرتی ہوں۔ وہ فوراً بولی، بہتر یہی رہے گا کہ میں مزید اس شخص کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ ان کو سنائے باقی مہمانوں کے پاس چل دیے تھے۔ ایکسکیوز می ایوری ون، جبران بیٹا میری بات سننا۔ طاہرہ بیگم نے اسے سائڈ پر آنے کو کہا تھا۔ جی خالہ امی۔ اسٹیج سے اترتا وہ سائڈ پر ان کے پاس آیا تھا۔ تم ذوالقرنین کو کیسے جانتے ہو؟ وہ سیدھا مدعے پر آئے۔ ذوالقرنین شفیق کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جبران کے سوال پر انہوں نے سر تیزی سے اس بات میں ہلایا۔ وہ دوست ہے میرا، 6 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ وہ اپنی وائف کے ساتھ یورپ ٹرپ پر آیا تھا، وہ ہنی مون کے لیے۔ وہی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بزنس میٹس بن گئے ہم۔ کیوں؟ خیریت؟ جبران نے سوال کیا۔ ہاں سمجھو خیریت ہی ہے، نکاح کا وقت ہے، چلو چلیں۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی تھی۔ بات ہوئی ہے جبران سے؟ ارسم امین فوراً ان کے پاس پہنچے۔ مگر یہ وقت ماضی کو کوریدنے کا نہیں ہے، ایک بار بخیر عافیت سے نکاح ہو جانے دیں۔ فی الحال کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ جبران سے میں خود ہی بات کر لوں گی۔ ارسم امین نے سر ہلایا تھا۔ انہیں اپنی بیوی کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کا نکاح انجام پایا تھا۔ باہر سے مسکراتا ذوالقرنین اندر سے جل کے خاک ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا سلسلہ چلا تھا۔ طاہرہ بیگم دونوں بچوں کو لیے ان کی نئی ماں سے ملوانے لے جا چکی تھی۔ برائڈل روم میں موجود حائقہ کے نکاح نامہ پہ سائن کرتے ہی اس کا دل پل بھر میں خالی ہوا تھا۔ ایک عجیب بے چینی اور وحشت اسے گھیر چکی تھی۔ آنکھیں جھپکتے ہی اس نے آنسو کو بہنے سے روکے تھے۔ اتنے میں برائڈل روم کا دروازہ کھولے طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ دیکھو حائقہ، تم سے ملنے کون آیا ہے؟ طاہرہ بیگم کی پرجوش آواز پر وہ مڑی تھی۔ سامنے کھڑے معیز اور آدم دونوں نے اکٹھے اسے دیکھا تھا۔ جہاں معیز کے چہرے پر شرمیلی مسکان در آئی تھی، وہیں آدم کا ہاتھ یکدم اپنے دل پر گیا تھا۔ سامنے وہی کھڑی تھی، اس کی خونخوار حسینہ، اس کا دو آتشہ روپ دیکھ کر آدم کے دل میں موجود گھنٹیاں اپنے آپ بج اٹھی تھیں۔ طاہرہ بیگم ان کا تعارف کروا رہی تھی، مگر آدم بابا ہوش میں تھے ہی کہاں، وہ تو مدہوش ہوئے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ یہ آپ کی نئی ماما اور آج سے یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو آدم ہوش میں آیا، مگر ہوش میں آتے ہی بس اس نے آخری فقرے سنے تھے کہ وہ اب ان کے ساتھ رہے گی۔ ٹھڑک کہیں پیچھے جا سوئی تھی۔ اب آدم اندر پنپتے بدلے کی آگ نے انگڑائی لی تھی۔ اس عورت نے اسے بھرے مجموعے میں بقول آدم کے ایک نوکرانی اور اس کے کئی کھلونوں کے سامنے اس کو بے عزت کیا تھا۔ بدلہ تو بنتا تھا۔ معیز طاہرہ بیگم سے ہاتھ چھڑوائے دھیمے قدم اٹھاتا حائقہ کے جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام معیز ہے۔ اس نے تمیز سے سلام کیا۔ اور یہ میرا چھوٹا بھائی آدم ہے۔ ہم بہت اچھے بچے ہیں، بالکل بھی تنگ نہیں کرتے۔ اب ہم ساتھ مل کر رہیں گے اور مزے کریں گے۔ اس کی بات پر طاہرہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آج سے آپ ہماری ماما ہے نا، تو آپ جو کہے گی ہم ویسے ہی کریں گے، بدتمیزی بھی نہیں کریں گے اور آپ کی سب باتیں مانیں گے۔ میں آپ کو ماما بلا سکتا ہوں نا؟ روشن چمکتی آنکھوں میں آنس لیے اس نے سوال کیا تھا۔ حائقہ مسکرائی، نیچے جھکی، اسے اپنے قریب کیے، ہونٹوں میں اس کے کان کے پاس لائی۔ ماما نہیں ہوں میں تمہاری، آئندہ سے ماما مت بلانا مجھے۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ معیز کے علاوہ کوئی سن نہ پایا۔ معیز کی آنکھیں آنسو سے جھلملا اٹھی تھی۔ اب میرا پیارا بچہ مسکراؤ۔ حائقہ کی وارننگ پر وہ فوراً مسکرایا تھا۔ ان کو اتنے قریب دیکھے آدم کو آگ لگی تھی۔ طاہرہ بیگم سے ہاتھ چھڑواتا وہ تیزی سے حائقہ کی جانب بھاگا۔ اس کا چہرہ معیز کی جانب سے اپنی جانب موڑے اس کے ہونٹوں پر بوسہ لیا تھا اس نے۔ 1.5 سالہ وجود میں انگڑائی لیٹے ٹھڑکی عمران ہاشمی کو ہونا ڈھیروں سکون آ پہنچا تھا۔ حائقہ سے دور ہوئے وہ شرما اٹھا تھا۔ جہاں حائقہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹے رہ گئی، وہیں معیز کو بھی اب خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ طاہرہ بیگم نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے مسکراہٹ دبائی تھی۔ حائقہ تو پل کے جھپکتی اس بونے کی بہادری پر اش اش کر اٹھی تھی۔
हायका की शक्ल देखकर आदम ने दोनों आंखें मीचे अपनी जानिब आंख मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम ठहरा था। न चाहते हुए भी हायका खुलकर हंस दी थी। हंसी से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों से पानी निकला था। हायका, चले, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ताहिरा बेगम आगे बढ़कर बोली थी, जी ज़रूर। हंसी होठों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। इतने सालों बाद इसे खुलकर हंसते देखकर ताहिरा बेगम को अपना फैसला दुरुस्त लगा था। दुपट्टा दुरुस्त करती और मुस्कुराहट रोकती इनके साथ चल दी थी। हॉल में दुल्हन के आने का शोर उठा था और साथ ही जिब्रान भी फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। लड़कियों के झुरमुट में स्टेज की जानिब आती हायका पर सबकी आंखें टिकी हुई थी। इसको देखकर दो लोगों ने गहरी सांस भरी थी। एक जिब्रान जो इसके जिस्म, रूह, मोहब्बत हर एक पर हक रखता था। दूसरा जुल्करनैन जो ये हक 6 साल पहले ही खो चुका था। जुल्करनैन को बेदर्दी से नज़रअंदाज किए बड़ी शान से जिब्रान का बड़ा हाथ थामती इसके पास ही सोफे पर विराजमान हुई थी। हायका के आते ही तमाम मेहमान बारी बारी इनसे मिलने आए थे। जुल्करनैन भी अपनी बीवी के साथ मिला था। इन दोनों से दुआएं भी थी जिस पर हायका ने फ़कत सर झटका था। सब अहबाब से मिलते मिलाते वो दोनों अब स्टेज पर रह गए थे। जिब्रान को आई एक कॉल पर वो स्टेज से उतरता वो साइड पर हुआ था। किसी को हायका के पास ना पाकर जुल्करनैन मौके को गनीमत जानता इसकी जानिब बढ़ा था। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो डियर एक्स वाइफ। इसके सामने खड़ा तंजिया लहजे में बोला, थैंक यू। हायका ने जवाब यूँ दिया जैसे इससे कोई लेना देना ना हो। आज ये इतनी ही बेमुरव्वत हो जितनी पहले हुआ करती थी। मगर मैं नहीं, तुमने तो ना मुझे अपनी शादी पर बुलाया, ना ही मुझे शादी की मुबारकबाद दी। मगर मुझे देखो, ना सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ बल्कि अपनी शादी का कार्ड भी भेजा था। वो माजी का दर्द इसे देना चाहता था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हायका के पुरसुकून बोलने पर इसे गोया पतंगे लग गए थे। 6 साल बाद मिल रहे हैं, हाल अहवाल नहीं पूछोगी? पुराना रिश्ता नहीं सही, पुरानी दोस्ती के हवाले से ही। जुल्करनैन ने मज़ीद बात आगे बढ़ाई। हायका ने गहरी सांस खारिज की इसे देखा। कैसे हो जुल्करनैन, और लाइफ कैसी जा रही है? मारे बंदे इसने सवाल किया। आज तुम्हारे नाम में मेरे लिए वो मिठास नहीं जो पहले कभी हुआ करती थी। हायका ने आंखें घुमाई थी। वैसे मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। एक इतनी खूबसूरत, सलीकादार और मोहब्बत करने वाली बीवी है मेरी। एक अदद प्यारा और सुलझा हुआ बेटा भी है मेरा। एक कंप्लीट, मुकम्मल और हैप्पी फैमिली जो तुम कभी ना दे पाती। आखिर में इसकी ज़बान ने वो जहर उगल ही दिया जो कब से ज़बान की नोक पर था। हायका खुलकर हंसी थी। 6 साल हो गए हैं शादी को और बस एक चूज़ा। मेरे निकाह को 1 घंटा हुआ है। माशाल्लाह से 2 अदद बच्चे हैं मेरे, वो भी निहायत सुलझे, तमीज़दार और बाअखलाक। हायका पर अपनी किसी बात का असर ना होते देख जुल्करनैन की आंखें जली थी। पराए बच्चे, मेरा अपना है। जुल्करनैन मुस्कुराया, मगर हायका की मुस्कान देखते ही इसकी फीकी पड़ गई थी। 1 साल की बात है, इंशाल्लाह शादी की पहली एनिवर्सरी पर अपने शौहर को ये तोहफा दे दूंगी मैं। क्या मालूम 2 हो जाए। इसकी इतनी बेबाकी से कहने पर जुल्करनैन की आंखों में गुस्सा दर आया। कोई बात न बन पाने पर गुस्से से वहाँ से निकला था। क्या कह रहा था वो? ताहिरा बेगम फ़ौरन से इसकी जानिब बढ़ी थी। मुझे रेस्ट रूम में ले जाए प्लीज़, इसने मिन्नत की। चलो ठीक है, चलो, खाना खुलने वाला है, इसके बाद ले आऊँगी तुम्हें मैं। वो सर हिलाए उनके साथ चल दी थी। जिस्म ढीला पड़ चुका था, जैसे तमाम सकत ख़त्म हो गई थी। ब्राइडल रूम में आते ही उन्होंने इसे स्प्राइट पिलाई थी। हायका का बीपी लो हो चुका था। मैं ठीक हूँ, आप जाएं। आर यू श्योर? इसे सर हिलाया। इनके जाते ही एक बार फिर अपनी करबनाक माजी में चली गई थी। हाथ में मौजूद कार्ड देखकर हायका को अपनी आंखों पर यकीन न आया था। अभी थोड़ी देर पहले ही गार्ड इसे कार्ड देकर गया था। जुल्करनैन की जानिब से इसकी शादी का दावतनामा था। यह हायका के लिए मौत का परवाना। पागलों की तरह चीखती चिल्लाती वो अपने बाल नोचना शुरू हो गई थी। घर पर ताहिरा बेगम के अलावा कोई भी न था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इसे सुकून आवर इंजेक्शन लगाए और सुलाया था। नफरत भरी निगाह से ताहिरा बेगम ने इस कार्ड को देखा था। जुल्करनैन के लिए हायका का पागलपन बढ़ चुका था। रोज़ाना कई घंटे वो इसके ऑफिस के और घर के बाहर इसकी एक झलक देखने को, 2 पल बात करने को गुजार देती। वो दिन अच्छे से याद था जब वो बड़ी शान से वो शख्स अपनी नई बीवी को रुखसत करवा कर लाया था। हायका वही थी, सामने ही लुटी हालत में इसकी खुशियों को देखती। जब एक चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट
اس مسکراہٹ سے اسے نوازتا ہوا اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا تھا، مگر ذوالقرنین نے بس یہی تک معاملہ ختم نہ کیا تھا بلکہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر بھی سب سے پہلا ڈبہ مٹھائی کا حائقہ امین کو بھجوایا تھا، جس پر وہ ایک بار پھر وحشتوں کی زنجیروں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ آج سالوں بعد بھی بھولے بھٹکے اپنی اولاد کی یاد ستائی جو اس کی کوکھ میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ اس کو دفنایا کہاں گیا تھا۔ حائقہ کہاں جا رہی ہو؟ طاہرہ بیگم نے سوال کیا تھا ذوالقرنین شفیق سے اپنا بچہ لینے۔ وہ بولتی باہر نکل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ذوالقرنین کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ذوالقرنین نے ناگواری سے سوال کیا۔ میرا بچہ کہاں ہے ذوالقرنین؟ وہ دہاڑی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون سا بچہ؟ شکر تھا اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی ورنہ یہ پاگل عورت نہ جانے کیا تماشا لگا دیتی اس کے سامنے۔ وہی بچہ جو تمہاری خود غرضی اور بے وفائی کی نظر ہو گیا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ چلائی، آواز نیچے رکھو جاہل عورت۔ وہ ناگواری سے بولا، دیکھو ذوالقرنین مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس اتنا بتا دو میرا بچہ کہاں ہے، اس کی قبر کا بتا دو مجھے۔ رندی آواز میں بات بمشکل مکمل کی تھی اس نے۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم جیسی عورت یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ ارے تم تو ماں بننا بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی، مگر اللہ نے تمہیں نوازا اور تم نے کیا کیا؟ میری اولاد کو مار دیا۔ قاتل ہو تم۔ نہیں ہوں قاتل، تم ہو قاتل، تم نے مارا ہے میرے بچے کو۔ وہ حلق پھاڑ چلائی تھی، بکواس بند کرو اپنی، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ شفیق صاحب وہاں آ کر گرجے تھے، پلیز انکل مجھے میرے بچے کی قبر پہ لے جائے، میں دوبارہ مڑ کر آپ لوگوں کی زندگی میں نہیں آؤں گی، بس اس کی قبر کا پتہ بتا دے مجھے۔ وہ شفیق صاحب کے پیروں میں گر گئی تھی۔ انہوں نے افسوس سے حائقہ کو دیکھا، یہ لڑکی یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ مسز شفیق نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ شفیق صاحب نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈ، ذوالقرنین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میں کچھ نہیں بولا مگر اب مزید نہیں۔ اسے ٹوکتے وہ حائقہ اور طاہرہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے گھر سے 5 منٹ کی دوری پر موجود قبرستان لے آئے تھے۔ بہت سی قبروں کو پار کیے اسے آخر میں وہ موجود ایک چھوٹی مگر ٹوٹی پھوٹی سی قبر کے پاس لے آئے تھے۔ بنا کچھ بولے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مٹی پر ہاتھ پھیرے حائقہ اپنی چیخوں کا گلا گھوٹا تھا۔ اس چھوٹی سی قبر پر سر ٹکائے وہ رو دی تھی۔ حائقہ، 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 جی زور سے۔ کندھا ہلانے پر وہ ہوش آئی تھی۔ ہوش میں، فوٹو سیشن کے لیے بلا رہے ہیں، باہر آ جاؤ۔ جی، وہ سر ہلائے ان کے پیچھے چل دی تھی۔ سر میم کہ تھوڑا قریب ہوئے یہ پلیز، تھوڑا سا مسکرا بھی دیجیے۔ کیمرہ میں کھینچی تصویر کو دیکھ کر فوٹوگرافر نے جھنجھلا کر جبران کو ٹوکا تھا، جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ مسکراتی نگاہیں اور لہجہ میں وارننگ۔ جبران نے تھوک نگلتا اس کے تھوڑا سا قریب ہوا مگر حائقہ اس کی گردن کے گرد دائرہ بنائے اسے مزید قریب کھینچ چکی تھی۔ تمہاری پچھلی حرکت بھولی نہیں ہوں میں۔ اب اگر تمہاری وجہ سے میری تصویر خراب آئی تو دیکھنا کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ اس کے کان کے قریب وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی جب فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لی تھی۔ سر اسمائل۔ ایک بار پھر فوٹوگرافر نے ٹوکا۔ حائقہ کی وارننگ زدہ نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر جبران نے فوراً مسکرایا تھا۔ فائنلی فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لے لی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ جبران کی قیادت میں وہ ہال سے الوداع ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ سارا میسم میں سے کسی نے بھی اس سے ملنا ضروری نہ سمجھا، ہاں مگر نسرین سے وہ دونوں ملے۔ یوں معلوم ہوتا جیسے رخصتی حائقہ کی نہیں بلکہ نسرین کی تھی۔ طاہرہ بیگم اور عاصم امین دونوں آگے بڑھے تھے ملنے۔ طاہرہ بیگم نے اسے گلے لگایا جس کا اس نے جواب نہ دیا، مگر جس چیز پر جبران حیات ٹھٹکا تھا وہ تھا حائقہ جبران کا عاصم امین کے دعا دینے والا ہاتھ کو بڑھانے پر جھجک کے 2 قدم پیچھے کو لینا۔ جبران نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رخصتی کے وقت طاہرہ بیگم بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ جبران کے کمرے میں اسے بٹھایا اور نصیر کچھ ضروری ہدایت دیے وہ وہاں سے گھر کو جا چکی تھی۔ کوئی غیر ضروری بات نہ کی تھی انہوں نے۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں داخل ہوئے گلا کھنکارے اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ الس، میں تھک گئی ہوں، چینج کرنا ہے۔ اس کا سلام بھی پورا نہ سنا اور وہ بول اٹھی، اوہ شیور۔ کندھے اچکائے وہ جبران کو واش روم کے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حائقہ کے جاتے ہی کب سے اس کی اٹکی سانس خارج کی تھی اس نے۔ گاڈ، موئز ٹھیک کہتا ہے، شی از ریئلی اسکیری۔ اپنی ہی کہی بات پر وہ خود ہنس دیا تھا۔ شیروانی کا کوٹ اتار چکا تھا اور وارڈروب سے اپنا نائٹ ٹراؤزر نکالے وہ حائقہ کے انتظار میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی
क्लिक की आवाज़ से वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। गर्दन मोड़े जिब्रान ने बाहर निकलती हाइका को देखकर एक छत फाड़ चीख इसके हलक से निकली थी। आह, क्या हुआ? इसकी चीख सुनकर हाइका के दिल में भी एक लम्हे को लर्ज उठा था। तो तुम कौन हो? खौफ से जिब्रान की आंखें फैल गई थीं। ये किस किस्म का फजूल और बचकाना सवाल है? हाइका को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरी बीवी कहाँ है? दरवाजे के बिल्कुल साथ छिपके इसने सवाल किया और साथ ही हाइका के पीछे मौजूद वॉशरूम के दरवाजे को देखकर जहाँ से वो चेंज कर निकली थी। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जिब्रान ने इसे धमकाया। मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ डफर, गुस्सा दबाए व दांत कचकचाए हाइका ने जवाब दिया था। मगर जो अंदर गई थी वो तो बहुत खूबसूरत थी। जिब्रान ने आंखें फैलाई जवाब दिया। मेकअप का नाम सुना है कभी? इस्तेहज़ाइया अंदाज में वो जवाब देती। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने आ खड़ी हुई थी। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। सामने खड़ी हाइका के चेहरे पर निगाहें टिकाई इसने थूक थूक निगलते जवाब दिया था। तुम्हारी पहली बीवी क्या मर्दाना खुसूसियत की हामिल थी? ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े मुंह पर क्रीम मले इसने जिब्रान से सवाल किया था। अब सवाल था या तंज था, ये जिब्रान न समझ सका। जैसी भी थी मगर ऐसी न थी, ये धोखा है। इसने उंगली हाइका के चेहरे की जानिब उठाई। शट अप। ओके, हाइका के चिल्लाने पर सर झुकाए वो झुरझुरी लेता वॉशरूम में बंद हो गया। डफर इसे लक़ब से नवाजा गया था। थोड़ी ही देर बाद वो सिर्फ ट्राउज़र पहने बाल तौलिया से रगड़ता वॉशरूम से बाहर निकला था, मगर एक बार फिर से चिल्ला उठा था। तौलिया से इसने अपना जिस्म ढांपने की नाकाम कोशिश की थी। व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू डू? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाइका ने नागवारी से इससे सवाल किया, जो वॉशरूम के दरवाजे से साथ चिपका। आंखें फैलाए तौलिया अपने आगे फैला चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हकलाए इसने सवाल किया। ये कौन सा स्टूपिड सवाल है? स्टूपिड तो है, जिब्रान ने खुद से बड़बड़ाया। अब क्या पूरी रात वही दरवाजे से साथ लगकर गुजारनी है? जिब्रान की जानिब घूमती वो दोनों हाथ सीने पर बांधे बोली थी। तो तुम मुंह उधर करो, शर्म नहीं तुम्हें? कैसे मुझे दीदे फाड़ फाड़ के देखे जा रही हो? जिब्रान खिफ़त मिटाने को इस पर बरसा था। अनबिलीवेबल। हाइका ने सर झटका। सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इसे सुकून से वार्डरोब में कपड़े सेट किए जिब्रान ने सवाल किया। नहीं, एक लफ्ज़ी में जवाब। वाकई में नहीं आ रही? शादी की पहली रात को कौन सी बीवी मशरी की बीवी अपने शौहर को यूँ देख कर ना शर्माए? मैन, यू आर नॉट माई फर्स्ट। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द नहीं हो जो मैं शर्माती फिरूं, और मैं तो वैसे भी इससे ज़्यादा ही देख चुकी हूँ। हाइका के इस्तेहज़ाइया अंदाज में जैसे इसको याद दिलवाया था। तुम किस कदर इसके बोल्ड अंदाज पर जिब्रान को समझ ना आए कि वो उससे क्या कहे। हाँ कह दो घटिया औरत। हाइका के तंज पर वो मज़ीद शर्मिंदा हुआ। अब ऐसा तो कुछ नहीं कहना था मुझे। जिब्रान मिनमिनाया। कौन सा पहली बार कह रहे हो? एक और तंज। अब क्या आज ही तमाम बातों का बदला लोगी? इसने हाथ मलते शिकवा किया। फिक्र मत करो, एक बार से तो मुझे भी चैन नहीं मिलने वाला। पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हें जलील करने को। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से जिब्रान को नवाजा। हाँ, जिब्रान का पूरा मुंह खुल चुका था। तुम मुंह उधर करो। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? हाइका ने इसे तंग किया था। हाँ, आ रही है। अब तुम बेशरम हो तो क्या सभी बेशरम बन जाए? जिब्रान ने हिसाब बराबर करना चाहा। पहली बीवी के बाद आंखों पे पट्टी बांध लेते थे। हाइका की बात सुनकर जिब्रान को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ था। यह औरत सच में आदम जिब्रान की सगी माँ साबित हुई थी, बिल्कुल इसी की तरह बेशरम। कम ऑन, डोंट बी शाय। बीवी हो तुम्हारी, वो भी दूसरी, और तुम भी दूसरे शौहर हो मेरे। जब मैं शर्म नहीं कर रही तो तुम्हें क्या मसला है? हाइका इसे तंग करने का एक मौका भी हाथ से न गंवा रही थी। हाँ, मैं भूल गया था, आप मोहतरमा तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस्ड है। ये बता रहे हो या जिता रहे हो? तंज था क्या ये? हाइका ने एक एब्रोच का ऐसे सवाल किया। कुछ नहीं था, तुम तो गले ही पड़ जाती हो। खुशी खुशी गले लगाया है तुमने। मैं कौन सा मर रही थी? फौरन हिसाब बेबाक किया था इसने। हाँ भाई, गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। तुम तो। जिब्रान ने हाथ जोड़े। तुमसे तो अभी बहुत सी गलतियों के लिए माफ़ी मंगवानी है मैंने। वो बड़बड़ाई। क्या मैं वाकई बहुत बदसूरत हूँ? एक बार शीशे के सामने आई इसने जिब्रान से सवाल किया तो वो जो तेज़ी से वार्डरोब में घुसा अपनी शर्ट निकाल रहा था, जो बौखलाहट की वजह से इसे मिल रही थी। हूँ क्या? शर्ट मिलने पर पुरसुकून सांस खारिज की थी। हाइका की बात सुनकर चौंका। बदसूरत? क्या वाकई में तुम्हें मैं इतनी बदसूरत लगी? इसने सवाल किया। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इसे कब कहा? जिब्रान ने इसके इल्ज़ाम पर तड़प उठा।
تمہاری آنکھیں تو کچھ ایسے ہی کہہ رہی تھی، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ حائقہ نے کندھے اچکائے۔ پھر تمہیں آنکھیں پڑھنا ہی نہیں آتی؟ وہ تو بس تم ٹوٹلی چینج لگ رہی تھی، اسی لیے تم ڈر گئے۔ حائقہ کے لبوں پر دھیمی مسکان در آئی۔ تم بدصورت نہیں ہو۔ گہری سانس خارج کرتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ دیکھو خود کو، کس اینگل سے تم بدصورت ہو؟ جبران نے اس سے سوال کیا۔ معلوم نہیں، شاید ان کی وجہ سے۔ اس نے آنکھوں کے گرد موجود سیاہ حلقوں پر انگلی رکھی۔ دنیا میں 80% لوگوں کے ہوتے ہیں، تم الگ نہیں، اور میرے بھی تو ہیں۔ جبران نے نفی کی۔ پھر شاید ان کی وجہ سے۔ اس نے چہرے پر موجود داغ دھبوں کی جانب اشارہ کیا۔ میرے پاس بھی ہیں۔ اس نے اپنے چہرے کی جانب اشارہ کیا جہاں ہلکے ہلکے دانوں کے نشان موجود تھے۔ پھر یہ رنگ ہوگا اس کی وجہ۔ اس نے اپنے گندمی رنگ پر چوٹ کی۔ حائقہ بیگم، آپ ایک ساؤتھ ایشین ہیں، اور 95% ساؤتھ ایشینز کا رنگ یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو۔ جبران نے اپنی چہرے کی جانب دوبارہ اشارہ کیا جس کا ہلکا گندمی رنگ تھا۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر مجھ سے کم۔ وہ چہرہ جھکائے ہنس دی۔ سر اٹھائے اس نے شیشے کی جانب دیکھا جہاں اس کا عکس میں نظر آتا جبران کی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حائقہ نے نگاہیں پھیری۔ رات کافی ہو گئی ہے، سونا چاہیے۔ گلا صاف کیے وہ اس کی سائڈ سے نکلتی بیڈ کی جانب بڑھی تھی، جبکہ جبران نے اس کی کلائی تھامی اسے روکا۔ حائقہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویٹ۔ ڈریسنگ مرر کے ڈراور سے اسے گفٹ کا باکس نکالے وہ حائقہ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یور ویڈنگ گفٹ۔ اس نے حائقہ کی جانب وہ باکس بڑھایا جسے حائقہ نے تھامے کھولا تھا۔ اندر موجود گولڈ کی نازک بریسلیٹ دیکھ کر وہ چونکی۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ جبران نے آگے بڑھ کے اسے پہنانا چاہا جب حائقہ پیچھے کو ہوئی۔ کیا ہوا؟ مجھے گولڈ پسند نہیں، مگر مجھے تو ہے۔ حائقہ کی کلائی میں بریسلیٹ پہنائے وہ مزے سے بولا تھا۔ نگاہیں اٹھائے حائقہ نے جبران کو دیکھا جس کی بولتی نگاہوں سے خائف ہوتی وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ رات کے آخری پہر سگریٹ کا کش لیے اس نے گردن موڑے بیڈ پر سکون سے سوئے جبران کو دیکھا تھا۔ وہ اسے اس کا حق دے چکی تھی۔ وہ اس کی حق تلفی نہیں کی، مگر اپنا آپ جیسے اس کا خالی ہو چکا تھا۔ لاتعداد سوچوں میں گھرا اس کا دماغ ایک معصوم کی پر امید نگاہوں پر آ رکا تھا۔ کانوں میں وہی معصوم آواز گونج رہی تھی، کیا میں آپ کو ماما بلا سکتا ہوں؟ حائقہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکان در آئی۔ دماغ میں اچانک ایک فکرہ گونجا، خدا نے تم سے اولاد چھینی کیونکہ تم ماں بننے کی قابل نہیں تھی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری کوکھ سے کوئی ذی روح پیدا ہو اور تمہیں ماں کا درجہ دے۔ زہر سے بھی زہریلے یہ الفاظ اس کا دل چیر گئے تھے۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ موبائل کا لاک کھولے اس نے آج کی تاریخ دیکھی۔ کسی اور کو شاید یہ یاد نہ ہو، مگر آج کا سیاہ دن اسے اچھے سے یاد تھا۔ اپنی اولاد کو کھوئی تھی اس نے۔ اس دن طلاق کا تاج سجایا گیا تھا اس کے ماتھے پر۔ میری اولاد ہوگی ذوالقرنین، مجھے اللہ اولاد سے نوازے گا، پرائے بچے نہیں، میری اپنی اولاد۔ اس دن تمہارے بنگلے میں آ کر کھڑے ہو کر آتش بازی نہ کی تو میرا نام بھی حائقہ نہیں۔ خود سے بولتی وہ سگریٹ بجھاتی بیڈ پر موجود جبران کے قریب جا لیٹی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو جبران، مجھے واقعی آنکھیں پڑھنا نہیں آتی۔ کئی آنسوؤں کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ تو یہ تھا ریڈرز ہماری آج کی پہلی قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو قسط پسند آئے گی، آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آئے گا۔ پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو، شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔